السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ 18 سالہ وہ معصوم سی گڑیا اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ بہت خوش ہو آج؟ دابیال کا لہجہ سوالیہ تھا اور عجیب سا۔ سوال بھی عجیب تھا۔ جی بہت زیادہ۔ تاجہ اماں نے کہا تھا میں خوش رہوں گی تو گرینی ماما بھی خوش رہیں گی، اور میں گرینی ماما کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ معصوم مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی۔ ایسا بولتے ہوئے اس لمحے وہ ایسی حسین لگی کہ کوئی بھی دل نکال کر قدموں میں ڈھیر کر دیتا، حواس کھو دیتا، دنیا سے بیگانہ ہو جائے۔ مگر وہ دابیال تھا، نہ حواس کھوئے تھے نہ بیگانہ ہوا تھا، اسے دیکھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں تم اپنا وہ بھیانک ماضی بھلا کر خوش رہو، وہ بھولنے کا کہتے ہوئے بھی اسے یاد دلا رہا تھا۔ اس کے جملے پر مایا کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ بھیانک ماضی، وہ دردناک شام اپنی زندگی سے نکال دو، اپنی سوچوں سے بھی۔ دابیال بول رہا تھا۔ مایا کی خوشی غارت ہو گئی تھی، سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سب جو سوچوں سے نکل ہی چکا تھا ترتیب سے یاد آنے لگا تھا۔ لوگ جو بھی سمجھے، مگر تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے نا؟ وہ سب جو بھی ہوا ظفر کمینے کی وجہ سے۔ وہ بولتا بولتا چپ ہو گیا تھا اور وہ خوف سے پتھر کی ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی تکلیف دے رہی تھی، پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اتنا عرصہ اس انسان نے محنت کی تھی اسے خوش رکھنے کی، سب بھلانے کی، اور وہ کامیاب بھی ہوا تھا اپنی کوشش میں۔ وہ نارمل ہو گئی تھی، تو پھر اب وہ یہ سب کیوں دہرا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کا بدلہ لوں گا، وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ مایا کا وجود سر پڑنے لگا، جیسے جان نکل رہی ہو۔ ابھی تم 18 سال کی ہوئی ہو اور اتنا کچھ سہہ لیا، ابھی تو بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ دابیال کی مسکراہٹ عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گرینی ماں، وہ رونے لگی تھی۔ وہ اس لائق کہاں ہے کہ تمہارے پاس آ سکے؟ وہ تمسخر سے بولا تھا۔ گرینی ماما، وہ سسک کر پکار رہی تھی۔ رو او رو، وہ تڑپے گی اور مجھے سکون ملے گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس پل اگر اسے آئیڈیلائز کرنے والے دوست، اس کا خواب بننے والی لڑکیاں، اس پر رشک کرنے والا تیمی اسے دیکھ لیتا تو حیرت سے ایک بار ضرور اپنے خواص سے کھو بیٹھتا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو۔ ایک عرصے بعد پھر اس پر دورہ لگا تھا اور دابیال محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی۔ اماں تاجہ دروازہ پیٹنے لگی۔ دابیال اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ڈونٹ وری، تم میرے اتنے اہم نہیں ہو کہ میں تمہیں کچھ کہوں، وہ درشنگی سے بولا تھا۔ میں نے اس روز کا بہت انتظار کیا ہے۔ اپنے لینس اتارو، اسے اچانک خیال آیا تھا۔ کچھ پل کے بعد سکون ہونے پر اماں تاجہ بھی شاید چلی گئی تھی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کے حکم پر کپ کپاتے اپنے لینس اتارنے لگی۔ لینس اتارتے ہی سے دنیا دھندلاتی تاریکی میں بدلتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ دابیال نے اس کے لینس دراز میں پھینکے تھے۔ تمہاری ایک نشانی تو میرے پاس رہے۔ وہ مسکرایا اور پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ کل وہی لوگ جو جمع ہو گئے تھے تمہارے ولیمے پر، آج جو تمہاری قسمت پر رشک کر رہے تھے، کل وہ تم پر ترس کھائیں گے، کیونکہ اس نے قریب جا کر اس کو بازو سے پکڑا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زدانی ویلا کسی دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، چہل پہل، رونق میلہ، اور اس برق لباس میں کھلکھلاتے لوگ۔ رات کے اندھیرے میں بھی یہاں دن تھا، جیسے روشنیوں کا ایک جہاں تھا آباد یہاں۔ بڑے سے ہال میں رنگ و بو کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ ہال کے ایک طرف بڑے تاج والے صوفے پر کیرولین پرپل کلر کے بھاری کامدار لہجے میں ملبوس ستارہ آنکھوں والی کومل سی گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مایا عظیم تھی، کانچ کی سی گڑیا جیسی۔ اس کے گرد لوگوں نے گھیرا سا ڈالا ہوا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ مسکرانے میں شرم سے زیادہ خوشی کی جھلک شامل تھی۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی اور کچھ دماغی طور پر بچکانہ تھی۔ اسے شادی بیاہ جیسی باتوں کی سمجھ ذرا کم ہی آتی تھی۔ اس کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی ایک فالح زدہ بوڑھی عورت یکٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی، کبھی خوش ہو جاتی، کبھی آنکھیں بھیگ جاتی۔ آپ روئے مت اماں بھی، اچھا نصیب ہوگا آپ کی گڑیا کا۔ فخر بیگم اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں بھی کہنا چاہتی تھی، انہیں خوب ستانا چاہتی تھی۔ یہ سب رنگین میلہ ان کی گڑیا پر گرنے والے ایک عذاب کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، مگر وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ چپ رہی، حالانکہ جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، مطلب اتنی کم عمری میں، اور اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اسے کون اپناتا؟ یہ آپ کی دعا تھی جو آپ نے ہر سانس کے ساتھ کی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ فخر بیگم جانے خوش تھی یا ناراض، اماں بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ سچ کہوں تو میں بہت زیادہ سمجھایا ہے دابیال کو، شاید جذبات میں آ کر فیصلہ کیا ہے اس نے۔ ان کی بات پر اماں بھی کا دل کانپا۔ اگر حرکت کر سکتی تو بیٹی کا تھپڑوں سے منہ لال کر دیتی۔ میں نے ہمیشہ اپنی شیری کا سوچا تھا، ان دونوں کی دوستی بھی ہے، جانے کیا خناس سما گیا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔
ابھی کم سنی کے حسن سے بیوقوف بن رہا ہے۔ بس وہ ایسے موقع پر بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اماں بی کی بے بس نظریں بھیگ سی گئی تھیں۔ تو پیر کہہ رہے تھے اچھا صلہ دیا تمہارے بھتیجے نے ہماری محبت کا، انہیں بہت پسند تھا داویال۔ ایسے موقع پر ایسی جلن انہیں اپنے لائق فائق وجیہہ پرکشش بھتیجے کے ہاتھ سے نکلنے کا کلک ستا رہا تھا۔ خیر ہم بچوں کی خوشی میں راضی ہیں، مگر دیکھ لینا آپ بہت جلد پچھتائے گا۔ لڑکی کا سیاہ ماضی کون بھلا سکتا ہے؟ فخر بیگم کی دل چیرتی باتوں پر اماں بھی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلنے لگے تھے۔ یا اللہ میری گڑیا کو خوش رکھنا یا اللہ۔ اب وہ اور نہیں، ان کا درد دل سے دعا نکلی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا سامنے چاند کو تک رہا تھا۔ آدھا چاند اپنی پوری کوشش کیے روشنی دے رہا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو راحت بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے سکون کا محسوس کرنے لگا۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی شم سے کوئی عکس اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ نازک سی لڑکی، گلاب چہرہ اور شفاف رنگت۔ ہر بار اس چہرے کو دیکھ کر اس میں بےتابی سی بڑھ جاتی تھی، شدت محبت سے حملہ آور ہو جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں فوراً کھول دی تھیں۔ آنکھوں میں بے بسی اور سرخی تھی۔ ایک نظر، ایک پہلی نظر میں ہی ایسی شدید قسم کی اپنائیت اور محبت پھنس ہی گیا تھا۔ وہ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ نواب زادہ دہان تھا، نواب گھرانے کا سب سے چھوٹا بیٹا، لاڈلا تھا، جو چاہتا تھا پا لیتا تھا۔ اس بار اسے ایک جیتا جاگتا انسان اچھا لگا تھا اور بہت بری طرح پسند آ گیا تھا، مگر اس بار وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے نمبر دیکھ رہا تھا، پھر گہرا سانس بھرا تھا۔ ہیلو جی آ رہا ہوں، بھاری آواز میں سنجیدگی سے جواب دے کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ داویال کے ساتھ گیسٹ روم میں اس وقت سب دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ شادی سے ایک روز پہلے کی رات تھی جو ان دوستوں نے ساتھ گزارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ لوگ بزنس میں مصروف ہو چکے تھے اور اب ایک سال بعد یوں پہلے کی طرح مل بیٹھے تھے اور ہلا گلا کرنے کا موقع ملا تھا، جس کا خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری شادی کا تو ابھی کوئی چانس نہیں، داویال کو ہی جلدی تھی، شیرام کہکا لگا کر بولا تھا اور انجانے میں بالکل ٹھیک کہہ گیا تھا۔ داویال چونکا، ہاں اسے جلدی ہی تو تھی شادی کی۔ یہ جلدی ہے کم شہری، بوڑھے ہو کر شادی کرو گے کیا؟ شامیر نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ان سب دوستوں کے درمیان رجاؤں جیسی آن بان رکھنے والا داویال اعظم اپنے خوبصورت چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی، کچھ پتہ کرنے کی، کچھ پا لینے کی، کامیاب ہونے کی، اور وہ کامیاب بھی تو ہوا تھا۔ وہ سب کہاں جانتے تھے اس دن کا، اسے کتنی بے صبری سے انتظار تھا۔ تیمور تو جلدی شادی کرے گا نا، اس کی تو اماں نے ڈھونڈ بھی رکھی ہوگی اس جیسی پینڈو اور سری ہوئی کالی لڑکی۔ ابیر نے تیمور کا مذاق اڑایا تھا تو وہ کسیانہ سا ہنسنے لگا تھا۔ اس وقت یہاں سب بگڑے ہوئے امیر زادے تھے سوائے تیمور کے۔ ایک دیہاتی سادہ سا غریب سا لڑکا، شیرام ایک بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا تھا، خوبصورت اور ہمیشہ مہنگے لباس پہننے والا۔ اسے لڑکیوں کو کھینچنے والا مقناطیس کہتے تھے۔ اس کے گرد حسین لڑکیوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا جن کے ساتھ وہ خوب انجوائے کرتا تھا۔ شامیر بھی پڑھے لکھے امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، خوش شکل تھا مگر لڑکیوں سے دور رہتا تھا۔ اسے نئی سے نئی ماڈل کی گاڑیوں کا شوق تھا۔ ابیر سیاستدان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خوبرو تھا، عیاش تھا اور پیسہ اڑانے والا تھا۔ ایک وہ تھا تیمور، گاؤں کے ایک عام سے گھرانے کا لڑکا، انہیں یونیورسٹی میں ملا تھا، دبو اور کچھ سنجیدہ سا۔ اسے گھر والے یہاں شہر بھیجنے کو تیار نہ تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے سردار کی سفارش سے یہاں پڑھ رہا تھا۔ اس کا کوئی شوق نہ تھا اتنا پیسہ کہ مستی میں اڑایا جائے یا مہنگے شوق رکھتا۔ اس کے پاس پڑھائی کا جنون تھا، ذہانت تھی۔ وہ داویال کا بہترین دوست تھا، اور کیوں تھا یہ آج تک باقی سب سمجھ نہ پائے تھے۔ وہ غریب تھا اور ان کے برابر کا بالکل بھی نہ تھا۔ اس کا حلیہ عام اور بدحال سا ہوتا تھا، مگر داویال اسے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ سادہ مزاج تھا اور خاموش سا تھا۔ داویال کو اس کی یہی بات پسند تھی۔ داویال میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں، غریبوں سے پیار کرنے والا انسانی دوست۔ وہ داویال کا فین تھا، اکثر رش سے کہتا تھا۔ داویال ہنس کر نفی مسرے لاتا تھا۔ اب بھی دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر وہ تیمور کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اماں نے نہیں ڈھونڈی کوئی، وہ خفگی سے بولا۔ اب تیمور کی فیملی کو ڈسکس کرتے ہنس رہے تھے، جو عام دیہاتی گھرانہ تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے۔ ایک روز سب کو تیمور کا گاؤں دیکھنے کا شوق ہوا۔ تیمور کے سر پر سوار ہو گئے تھے، جو ہمیشہ اپنے گھر کی بات پر ہی بات بدل جاتا تھا۔ تم شرماتے ہو، ہمیں اپنے گھر والوں سے ملوا کر تمہیں کمتر محسوس ہوگا، اس لیے نا۔ شیرام کے ایک روز کہیں باہر جانے پر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ شرماتا نہیں تھا، نہ احساس کمتری میں مبتلا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا یہ سب امیر زادے اس کے گھر والوں کا مذاق اڑائے۔ یہ غلط ہے تیمی، ہم سب دوست ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ پھر یہ فرق؟ وہ داویال کے نرم دوستانہ لہجے پر وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ مان گیا تھا انہیں اپنے گاؤں لے جانے کے لیے، سب سے ملوانے کے لیے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ان کی سوچ سے کہیں غریب گھرانہ تھا ان کا۔ سوکھی چمڑی، سانولی اور لمبی قد کی عورت اس کی ماں تھی۔ برد رنگ کرتا، دھوتی میں ملبوس بوڑھا کھانستا ہوا اس کا باپ، اور کچھ ایسے ہی حلیے والا بڑا بھائی جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ شیرام اور شامیر جی بھر کر بیزار ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول اور ایسے گھر کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تیمور تو اس سے بہت الگ لگتا تھا۔
ان کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ داویال کی وجہ سے انہیں چپ رہنا پڑا تھا۔ ان کے گاؤں کے نواب کا بیٹا نوابزادہ تیفور جو تیمور کا دوست تھا، اس کا سنتے ہی ملنے چلا آیا تھا اور ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہاں نواب سکندر کا بیٹا اور کہاں تیمور؟ دوست بھی ایسا کہ اس کی آمد کا سنتے ہی بھاگا چلا آیا تھا اور ملتے ہی زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نوابوں کی حویلی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیا عالیشان محل نما حویلی تھی جہاں ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کروایا گیا تھا، اور یہ سب تیمور کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہیں ماننا پڑا تھا۔ تیمور ویسے تو بہت غریب تھا مگر دوستی کے معاملے میں بہت امیر تھا۔ 3 راتیں گاؤں میں رکے اور دوبارہ تیمور کے گھر جانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی تھی۔ نوابوں کی شاہانہ مہمان نوازی کا خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ تیمور کافی ناراض ہوا تھا اس بات پر، مگر انہیں پرواہ کہاں تھی، اور واپس آ کر آج تک وہ تیمور کے گھرانے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا نام تھا اس کی اماں کا؟ ہاں بختیں بابا دینو بھاؤ دادو۔ یار شکر کرو تمہارا نام تیمور رکھ دیا، ورنہ تم بھی کرمو کہلاتے۔ وہ ہنس رہے تھے۔ حلیے پر نام پر غربت تھا۔ ایسا بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ گائز! داویال نے سب کو مزید بولنے سے منع کر دیا تھا۔ تیمور اب بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ داویال نے معذرت کر لینے پر مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ داویال کو اس کی یہی بات پسند تھی۔ وہ نفیس مزاج کا مرد تھا، دھیما بولتا تھا اور بے حد سادہ تھا، اور داویال اس کے لیے سب سے لڑ پڑتا تھا۔ وہ امیر زادہ تھا مگر مغرور نہیں تھا، اور یہ خاصیت تیمور کو اس کے قریب رکھتی تھی۔ وہ اتنا ہمدرد مزاج، اتنا خاص رکھتا تھا اور اتنا رحم دل تھا۔ تیمور حیران ہو جاتا تھا۔ کال آنے پر اٹھ کر باہر نکلا۔ داویال نے سب کو ناراضگی سے مزید ایسی بات نہ کرنے کا کہا تھا۔ تیمور کال کر کے آیا تو سب چپ چاپ سے تھے۔ داویال کے لاکھ پوچھنے پر بھی خاموش رہے اور پھر چلا گیا۔ پھر نہ وہ شادی کے دن آیا نہ اس کے بعد۔ سب کو شرمندگی ہوئی تھی۔ شاید اس بار وہ باتیں دل پر لے گیا تھا، اس بار شاید اس کا دل دکھا تھا۔ رخصتی کے بعد داویال سب دوستوں کی چھیڑ چھاڑ سے جان چھڑا کر گھر آیا تو سیدھا جا کر اپنے روم میں داخل ہوا۔ ہیلو سویٹی! سامنے ہی بیڈ پر ارمانوں سے تیار کی گئی گلابوں کی سیج کے درمیان وہ کانچ کی کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، سر اٹھائے پرسکون سی۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پر مہندی اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ داویال کو دیکھتے اپنی مہندی دکھانے لگی تھی۔ گلابی سفید ملائم ہاتھوں پر لہو رنگ مہندی بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ہاں اچھی لگ رہی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ شہزادی ڈریس اپ بے داغ حسن تھا اس کا۔ اب سجدش میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ سنہری آنکھیں میک اپ کے بوجھ سے گلابی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیے ایک عرصے کے بعد روشن ہوئے تھے، اور جانے کب تک روشن رہتے۔ سنو، بہت خوش ہونا آج؟ داویال کا لہجہ سوالیہ تھا اور عجیب سا تھا۔ سوال بھی عجیب تھا جی، بہت زیادہ۔ تاجا نے کہا تھا میں خوش رہوں گی تو گرینی ماں بھی خوش رہیں گی، اور میں گرینی ماما کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ معصوم مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی۔ ایسا بولتے ہوئے اس لمحے وہ اتنی حسین لگی کہ کوئی بھی ہوتا تو دل نکال کر اس کے کمروں میں ڈھیر کر دیتا، خواص کھول دیتا، دنیا سے بیگانہ ہو جاتا۔ مگر وہ داویال تھا، نہ خواص سے کھوئے نہ بیگانہ ہوا، اسے دیکھتا رہا۔ اچھی بات ہے۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں تم اپنا وہ بھیانک ماضی کو بھلا کر خوش رہو۔ وہ بھولنے کا کہتے ہوئے یاد دلا رہا تھا۔ اس کے جملے پر مایا کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ وہ بھیانک ماضی، وہ دردناک شامل اپنی زندگی سے نکال دو، اپنی سوچوں سے بھی۔ داویال بول رہا تھا۔ مایا کی خوشی غارت ہو گئی تھی، سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سب جو اسے سوچوں سے نکل چکا تھا ترتیب سے یاد آنے لگا تھا۔ لوگ جو بھی سمجھے، مگر مجھے تم پر ٹرسٹ ہے۔ وہ سب جو کچھ بھی ہوا ظفر کمینے کی وجہ سے۔ وہ بولتا بولتا چپ ہو گیا تھا، اور وہ خوف سے پتھر ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی تکلیف دے رہی تھی۔ پورا وجود زنجیروں کی زد میں تھا، جیسے اتنا عرصہ اس انسان نے محنت کی تھی اسے خوش رکھنے کی، سب بھلانے کی، اور وہ کامیاب ہوا تھا اپنی کوشش میں۔ وہ نارمل ہو گئی تھی تو پھر اب یہ سب کیوں وہ دہرا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لوں گا، وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ مایا کا وجود سٹ پڑنے لگا تھا، جیسے جان نکل گئی ہو۔ ابھی تو تم 18 سال کی ہو اور اتنا سب سہ لیا، ابھی تو بہت کچھ سہنا ہے۔ داویال کی مسکراہٹ عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گرینی ماما، وہ رونے لگی تھی۔ وہ اس سے لائق کہاں ہے کہ تمہارے پاس آ سکے؟ وہ تمسکر سے بولا تھا۔ گرینی ماما، وہ سسک پڑی تھی۔ رو او رو، وہ تڑپے گی اور مجھے سکون ملے گا۔ وہ مسکرایا۔ اس پل اگر اس کے آئیڈیلائز کرنے والے دوست، اس کا خواب بننے والی لڑکیاں اور اس پر رشک کرنے والا تیمی سے دیکھ لیتا تو حیرت سے ایک بار ضرور اس خواص کو بیٹھتا۔ مجھے چھوڑ دو، مت مارو مجھے۔ ایک عرصے بعد وہ پھر اس پر دورہ ہوا تھا۔ داویال محفوظ ہوا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ اماں تاجا دروازہ پیٹنے لگی۔ داویال نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا تھا۔ ڈونٹ وری، تم میرے لیے اتنی اہم نہیں ہو کہ میں تمہیں کچھ کہوں۔ وہ درشنگی سے بولا تھا۔ میں نے اس روز کا بہت انتظار کیا ہے۔ اپنے لینس اتارو۔ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کچھ پل کے بعد سکون ہونے پر اماں تاجا بھی شاید چلی گئی تھی۔ کامتے وجود کے ساتھ وہ سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کے حکم پر کپ کپاتے ہوئے اپنے لینس اتارنے لگی۔ لینس اتارتے ہی اس کی دنیا دھندلا سی گئی تھی۔ داویال نے لینس دراز میں پھینکے تھے۔ تمہاری ایک نشانی تو میرے پاس رہے۔ مسکرایا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ کل وہی سب لوگ جمع ہوں گے تمہارے ولیمے پر، آج جو تمہاری قسمت پر رشک کر رہے ہیں۔
کل وہ تم پر ترس کھائیں گے کیونکہ میں اس نے قریب جا کر اس کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے دل سے کھل کر مسکرایا تھا۔ اسی پل کا انتظار تھا، یہی لمحہ جانے کتنی بار وہ سوچ چکا تھا، سوچ سوچ کر خوش ہوا تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کے خواب جو ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے، جیسے ملبے تلے دب سے گئے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داویال نے اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر کیا، دروازہ بند کر دیا۔ آج وہ سکون سے سونے والا تھا۔ وہ کانچ کی گڑیا سہارے کے ہاتھ مارتی سیڑھیوں سے گری اور حال میں اس کی چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ تو یہ تھا اس کی خوشی کا آخر کار۔ صبح اس نے صحیح کہا تھا، ولیمے کے لیے اکٹھے ہوئے لوگ اجلی بکھری دلہن کے گرد کھڑے اپنی اپنی رائے دیکھ رہے تھے۔ کوئی ہمدردی جتا رہا تھا تو کوئی ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نے تو اتنا بھی کہہ دیا تھا، یہ سب تو ہونا طے تھا، وہ پاکیزہ یا باعزت لڑکی نہیں تھی، اسے چاہو حفاظت سے رکھا جائے۔ ہونا تو ایسا ہی تھا، بس جلدی ہو گیا، لوگوں کے حساب کرتا وقت سے کچھ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ معاملہ سمجھ گیا، سب پر حق قرار پایا گیا تھا، ہاتھ جھاڑ لیے گئے تھے۔ اماں بھی تڑپ کر وہیل چیئر سے نیچے گری تھی، سامنے ہی ویران حالت میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کہتی تھی یہ سب میری گڑیا کے لیے عذاب کی آمد ہے، میں کہتی تھی نا، اس کی مسکراہٹ بہت کم عمر لگ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا یہ داویال کا انتقام نہ ہو، میری گڑیا توڑ دی ظالم نے۔ اماں بی کا دل بے آواز سے چیخ رہا تھا۔ یہ آواز کسی تک نہیں پہنچی تھی، مگر وہ سن چکی تھی۔ سر اٹھا کر نے دیکھا، بکھری حالت اور خوفزدہ بی کی آنکھیں لیے سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ گرانی ماں، یہ سب کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیا اسے شادی کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتی تھی ایسا ہوگا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ مجھے بچایا کیوں نہیں گرانی ماں؟ وہ دھندلی بینائی سے ان کی طرف ہاتھ مار کر انہیں تلاش کرتی پوچھ رہی تھی۔ سہمی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی اماں تاجہ اسے سینے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ اماں بی کو سنبھال کر وہیل چیئر پر بٹھایا گیا تھا، وہ تڑپ رہی تھی اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی اپنی گڑیا کو اپنی پناہوں میں سمٹ لے۔ ایک بار پھر سے یہ دنیا تو بہت ظالم ہے، یہ نہیں جانتی تھی درد کسے کہتے ہیں، وہ جانتی تھی، انہوں نے جھیلا تھا، انہوں نے جھیلتے دیکھا تھا۔ ہر بار جب یہ کانچ کی گڑیا ٹوٹی اور انہوں نے کانچ کے ٹکڑوں کو اپنی محبت کی گوند سے دوبارہ جوڑ کے اسے تیار کیا تھا، تب وہ جھیلتی تھی درد، وہ جانتی تھی درد کیا ہوتا ہے۔ فخر بیگم شوق سے کھڑی ہوئی تھی، لوگوں کی نظروں سے گھبرا کر اس پر جھکی تھی۔ ہائے میری پھولوں سے بھتیجی، سے لپٹ کر خود سے لگایا، آنکھیں جھپک کر تھک گئی۔ آنسو نہ آئے تھے، آنسو تو تب آتے جب درد محسوس ہوتا، جب دل لہو لہان نہ ہوتا۔ آنسو بے اختیار ہوتے، ایسے کیسے آ جاتے ان آنکھوں میں، کیسے آ جاتے جن میں نہ ترس تھا نہ ہمدردی تھی۔ ہجوم جٹا تو فخر بیگم داویال کے سر پر پہنچی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے داویال؟ کیوں کیا؟ لہجے میں حیرت ہی سوال تھا، مگر غصہ نہیں تھا، کہیں درد کا شعبہ نہ تھا، کوئی دکھ یا کوئی اذیت نہ تھی اس معصوم کے اجڑنے کی۔ میں نے تو دل سے اپنایا تھا، مگر وہ اس سب کے لائق نہیں تھی ابھی۔ بار بار ماضی کو یہ کرید رہی تھی، میرے ٹوکنے پر چیخنے لگی، مجھ سے لڑنے لگی، اتنا شور مچا دیا۔ اماں تاجہ گواہ ہے، اس نے لاپرواہی سے بتاتے ہوئے پتل ہوئی اماں تاجہ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، تجربہ کار نظر تھی، پہچان لیا تھا۔ وہ اس بات پر شرمندہ نہیں، نہ ہی افسردہ ہے، یہ اس نے خود کیا ہے، وہ انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے سائیکو تھی، رہی سہی کسر اس حادثے نے پوری کر دی تھی۔ 10 سال کی عمر کم تھوڑی ہوتی ہے، سب بھول جائے۔ پھر 12 سال کی عمر، جب وہ دوبارہ سے اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی، لب بیچ لیے گویا ضبط کر رہا ہو، اور ضبط ہی تو کر رہا تھا، ورنہ کہہ کر لگانا چاہ رہا تھا۔ اس کے اجڑنے پر، بکھرنے پر، اس کے ٹوٹ جانے پر، وہ کمینہ لڑکا یہی ہمارے گھر میں، یہی حال میں۔ اماں تاجہ کی ساکن نظر اس پر جم گئی تھی، وہ یہ بات کرتے ہوئے کانپا تک نہیں تھا، اس کا دل نہیں لرزا تھا، زمین نہیں جاگا تھا۔ اماں تاجہ ضبط کھو کر چیخ اٹھی تھی، وہ باعزت رہی، میں گواہ ہوں، وہ تب باعزت رہی، وہ لڑکا کسی کے بلاوے پر آیا تھا، ہماری گڑیا بہت معصوم ہے، وہ پاکیزہ ہے آج تک۔ فخر بیگم نے ناگواری سے روتی ہوئی اماں تاجہ کو دیکھا تھا، لڑکی 2 بار کم سنی میں عزت گنوا چکی ہے اور ان کو ابھی پاکیزہ لگتی ہے۔ وہ نحوست سے سر جھٹکا گئی تھی، کیا کر سکتا تھا وہ، اب کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بے بسی ظاہر کرنے لگا تھا، حد انتقام کی، ظلم کی، سزا کی حد کر دی تھی اور بے بس بن گیا تھا۔ بھوپو نے بھتیجے پر محبتوں کے وار کرنے شروع کر دیے تھے اور داویال اعظم پورے کروفر سے اپنائیت کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ حسین مرمر پیکر شیریں دل و جان سے اس کے آگے حاضر تھی اور اس گڑیا کی خاموشی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جی چاہتا تھا بستر پہ پڑی رہتی، بس اپنی گرانی ماما کے سینے پر سر رکھ کر روتی بلبلاتی، کبھی سسکتی اور کبھی بالکل خاموش دھندلاتی دنیا دیکھتی رہتی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اماں تاجہ داویال کے آگے پیچھے گھومتی اور اس کی منت سماج کرتی تھی، اس کے لینس کھو گئے ہیں بیٹا، اس کے لینس بنوا دو، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، تڑپتی ہے، اس کی دنیا دھندلا سی گئی ہے، ترس کھا لے، وہ رو دیتی تھی، بنوا رہا ہوں ڈاکٹر بزی ہے، اس سے نمبر لینا تھا لینس کا، میں بھول گیا، بن رہے ہیں آج کل، مصروف ہوں، ذرا جلدی لے آؤں گا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے اسے بہانے بناتے، وہ نہ تھک رہا تھا نہ اماں تاجہ اس کی منت کرتے تھک رہی تھی، اور وہ اپنے ویران دل کے ساتھ تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح وقت گزار رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا،
بس اپنے کچھ گہرے نشان چھوڑ رہا تھا جو زندگی کا ایسا داغ بنتے جا رہے تھے کہ عمر کی ساری پونجی لگا کر خریدتے گئے کئی اچھے لمحوں کا صرف بھی دھونے میں ناکام رہتا تھا۔ وہ خوش تھا اور وہ بہت کم عمر تھی، میں نہ کسی قصور کی سزا جھیل رہی تھی، کسی کے انتقام کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اماں بھی کا دل دعاؤں اور درد سے بھر گیا تھا۔ تاہم دھول اڑاتی گاڑی میں اپنے گاؤں کے حدود میں داخل ہوا تھا۔ حویلی کا گیٹ واہ ہوا، سامنے بڑا لمبا سا ڈرائی وے تھا جس کے دونوں اطراف میں سبز رنگ گھاس کا وسیع لون تھا۔ سلام سائیں، اس کے گاڑی سے اتر کر اندر جانے تک ہر ملازم اور ملازمہ نے جھک کر سلام کیا تھا اور مسکرا کر سب کا جواب دیتا آگے بڑھا تھا۔ آنکھوں میں تھکن اور نیند کی کمی کے باعث گلابی ڈوڑے تھے۔ نواب بیگم ہمیشہ کی طرح بانہیں پھیلائے اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سینے سے جا لگا تھا۔ شادی کر لیں چھوٹے نواب، کوئی روٹین سیٹ ہوگی آپ کی، نانے کی خبر نہ جانے کی۔ نواب سنگھ نے اس کی چوڑی پوچھ تھپتھپا کر کہا تھا۔ شادی کے نام پر اس کی آنکھوں میں ایک عکس سا لہرایا تھا۔ وہ بے بسی سے لب بھیج گیا۔ آزاد جینے دے بابا صاحب، شادی پھر کبھی۔ وہ ضبط کر کے مسکرایا اور سر جھٹک گیا۔ نواب صاحب اور نواب بیگم نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ محبت زدہ لگ رہا تھا مگر چہرے پر ایسی بے بسی جیسے خالی ہاتھ کوئی غریب بازار میں ٹھہرا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج دل پھر اداس ہو چلا گیا تھا۔ قرآن سے اور اللہ سے اس کا ناطہ کبھی نہیں ٹوٹا تھا۔ لینس کھو گئے تھے تو کیا ہوا، بینائی دھندلا سی گئی تھی تو کیا ہوا، اس کے ذہن کی کتاب محفوظ روشن قرآن تھی۔ چند صورتیں دل کی شفاف بینائی سے پڑھ لیتی تھی۔ وضو اماں تاجہ کروا دیتی تھی اور وہ نماز بھی پڑھ لیتی تھی۔ جن لوگوں کا رب سے واسطہ ہو وہ سنبھل ہی جایا کرتے ہیں۔ دنیا جتنی بکھیر لے، رب اپنی رحمت کے سائے میں پرسکون کر ہی دیتا ہے۔ وہ صورتیں پڑھ پڑھ کر اپنی گرہنی پر پھونکے مارا کرتی تھی۔ اسے خوف تھا وہ مر نہ جائے۔ اس کا یقین تھا جب تک وہ قرآن پڑھ کر پھونکے مارتی رہے کہ وہ نہیں مر سکتی۔ داویال نے دیکھا وہ دادی اور پوتی رونا چھوڑ چکی تھی، جب چپ رہنے لگی تھی، گلہ نہیں کرتی تھی، یعنی سنبھل گئی تھی، یعنی زخم آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ انتظار کرتا تھا ایک بار پھر جٹ جانے کا، اس کے وار سے بکھرے وجود جب جسے سنبھل جاتے تب وہ اگلا وار کرتا۔ ضدی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور اگلے وار کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنے آفس میں تیمور کو بلایا اور وہ گاؤں سے بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچ آیا تھا۔ کیسے ہو تیمور، کہاں ہوتے ہو آج کل یار، تم میری مہندی پر ایسے غائب ہوئے کہ پھر اتنے ماہ گزر گئے ملنے بھی نہیں ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ داویال نے اس کا حال چال پوچھتے ہی سوال کیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے گاؤں چلا گیا، بس وہیں زمینوں پر ابا کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ داویال نے تاثر سے سر ہلایا تھا۔ اتنی اسٹڈی کر کے، بزنس سے پڑھ کے زمینوں پر یار کہاں بھی تھے، میرے پاس جاب کرو، کیوں خود کو یوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ اندر سے بے حس ظالم داویال لوگوں کے لیے ایسا ہی پرواہ کرنے والا ہمدرد تھا۔ اٹس اوکے، میں خوش ہوں، کچھ عرصے تک پھر جاب وغیرہ کر لوں گا، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ داویال نے بغور سے دیکھا، وہ پہلے کی نسبت کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا، چپ چپ سا، جیسے دنیا سے بیزار ہو۔ مسکراہٹ بھی ایسی تھی جیسے کوئی غم میں خود پر جبر کر کے ہنسے ہو۔ داویال نے سر جھٹکا، اسے تیمور کی ضرورت تھی، پھر چاہے وہ جس حال میں ہو، اس کی بلا سے۔ مجھے تم سے ایک کام تھا تیمور، میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ تم میری مدد کرو گے پلیز۔ داویال کی غیر معمولی سنجیدگی پر وہ ٹھڑکا تھا۔ بولو کیا کام ہے، ضرور کروں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر پل ہر مدد کے لیے تیار رہنے والا، اور داویال کو تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ میری کزن ہے، تھوڑی اب نارمل ہے اور نظر بے حد کمزور ہے، انفیکٹ تم کہہ سکتے ہو کہ بلائنڈ ہے، تم اس سے شادی کر لو پلیز، انکار مت کرنا تیمور۔ داویال کی باتوں سے جھٹکا لگا تھا۔ حیرت سے کتنی دیر وہ داویال کے منہ کو منتیں کرتے دیکھنے لگا تھا۔ ایک مکمل انسان تھا، وہ کیسے کسی اندھی اور پاگل لڑکی سے شادی کر لے، ماننا آسان نہیں تھا، مگر میرے ابا تیمور ہچکچا رہا تھا، یقیناً وہ یہ سب ماننے کو تیار نہ تھا، یعنی وہ بہانہ بنا رہا تھا۔ داویال تفکر میں مبتلا ہوا تھا۔ بے یار شہر کی لڑکی اور میرے ساتھ پراپرٹی میں برابر کی شیئرز میں ہے، اس کے پاس اتنی حسین ہے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ایسی کم عمر حسین اور امیر لڑکی تم نے وہ تمہارے ابا نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ داویال کی ہنس کر کہنے جانے والی بات پر اس نے ناگواری سے داویال کو دیکھا تو سنجیدہ بیٹھا رہا۔ اسے لگا داویال اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس نے تیمور کو ایسا ہلکے کردار کا سمجھا تھا شاید، مگر تیمور کو حسن یا دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، تو یوں اچانک کیوں شادی کرنی ہے، جیسا کہ بتا رہے ہو کہ کم عمر ہے تو کیوں، سب خیر تو ہے نا؟ تیمور نے کچھ توقف کے بعد پوچھتی نظر سے داویال کو دیکھا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہا تھا، داویال سمجھ گیا تھا، پریشانی سے پہلو بدلا، وہ بہت پیاری ہے، کم عمر ہے، معصوم ہے، تو دوبارہ اس کی عزت پر بھی حملہ ہو چکا ہے، میری گرانی ماما تو فالش کی پیشن ہے، میں بزنس سنبھالتا ہوں، ملازموں کے سہارے اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کی شادی کر دی جائے، اس لیے یہی بہتر ہے۔ دیکھو ایک نارمل سے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے، ہاں ذہنی طور پر ابھی بچی ہے، اسے کوئی نہیں اپنائے گا، اگر کسی نے دولت کے لالچ میں شادی کر بھی لی تو جانے کیسے لوگ ہوں گے۔ دیکھو تم میرے دوست ہو، تمہاری فیملی بھی اچھی ہے، میں تم پر یقین کر سکتا ہوں، میرا ساتھ دو، یہ بھی نیکی کا کام ہے تیمور۔ داویال نے لہجے میں جتنا ہو سکا پریشانی کھول لی تھی، الفاظ کو پر اثر کر لیا تھا، وہ یہ موقع جانے نہیں دے سکتا تھا، وہ تیمور کو جانے نہیں دے سکتا تھا کسی حال میں بھی، تو
تو تم کیوں نہیں کر لیتے یہ نیک کام؟ تیمور کے حملے پر داویال اسے دیکھا، وہ اتنا بھی سیدھا یا پینڈو نہیں تھا، اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی لگی تھی، دم سے بڑی ناراض تھی۔ میں نے ہی کی تھی، یہ وہی کزن ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ داویال کے جملے پر کب سے لاپرواہ اور بیزار بیٹھا تیمور جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا، بے یقینی سے داویال کو دیکھنے لگا۔ میرا بہت تماشا بنایا ہے اس نے، اب نارمل ہے، چیخنے لگتی ہے، مجھے ہاتھ مت لگا۔ بائی ہو بائی ہی سمجھ رہی تھی، بس پہلی رات ہے، بہت مجبور ہو کر مجھے طلاق دینا پڑی۔ تم تو چلے گئے تھے، یہاں ہوتے تو پتا ہوتا، میرا ریسیپشن بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ شادی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کہانی تیار کیے بیٹھا ہوا تھا، اداسی سے بولا تھا، میں تیار ہوں، کب کرنا ہے نکاح؟ تیمور یکدم بدل چکا تھا، اچانک ہی مان گیا تھا، یوں جیسے ازل سے تیار ہو، ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ ہمیشہ تھا۔ داویال کی پہلی بات پہلی فرصت میں مان جانے والا داویال پرسکون ہوا تھا کہ چلو نکی میں دیر کیسی، اب اس کی شادی بس آدمی سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ گرینی ماں اس کی وجہ سے پریشان ہے، بیمار ہے، اس کا علاج فوراً سے کروانا ہے، یہ ذمہ داری ہٹے گی تو۔ داویال بول رہا تھا، تیمور پر سر ہلاتا گیا، یہ سب کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ داویال مسکرا رہا تھا، تیمور مان چکا تھا، اور مایا کو وہ منانا کوئی مشکل کام نہ تھا، اسے ماضی کے حوالے دیکھ کر ہی ایسا سمجھا دیتا کہ جو وہ کہتا وہ مان جاتی۔ داویال کی مہندی کے روز تیمور کو گھر سے کال آئی تھی، وہ کال اٹینڈ کرتا گیسٹ روم کے بیک ڈور سے گھر کی پچھلی جانب پہ لان سے نکلا، بات کر رہا تھا۔ لڑکیوں کے کھلکھلانے کی آواز پر پلٹ کر اندر جانے لگا، جب نظر ایک جگہ پر ٹھہر سی گئی تھی، لڑکیوں کے گھیرے میں وہ کانچ کی گڑیا، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے، بیبی پنک اور لیمن گرارا پہنے وہ نازک سی گڑیا سب لڑکیوں کے درمیان خوشی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑی تھی۔ وہ یکٹا اسے دیکھتا جا رہا تھا، وہ اسے جیسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، ملائم شفاف جلد والی نازک سی لڑکی، اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا، دل مچل رہا تھا، اس کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگا، اسے چھونے کے لیے، وہ عجیب پاگل سا ہونے لگا تھا، جانے اس کا لمس کیسا ہوگا، اس کی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی لڑکی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ چلو بھائی گڑیا رانی، دلہن کو رات کے اس پہر باہر نہیں رکنا چاہیے، غلط ہوتا ہے، ایک قدرے عمر کی بڑی عورت اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی سے بولی اور اسے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا، دلہن وہ دلہن تھی، وہ ساکت سا ہو گیا تھا، کیسا بے شرم تھا، وہ اپنے ہی دوست کی ہونے والی بیوی کو ایسے بے باک نظروں سے دیکھتا رہا، وہ خود کو لانتن کرتا اندر بڑھا، مگر دل کہیں اندر سے گم ہو گیا تھا۔ اس نے کوشش کی وہ پہلے والی حالت میں آ جائے، مگر اس کے اندر کی دنیا جیسے آج اسی پل اچانک ویران ہو گئی تھی، وہ عجیب سی حالت میں گھر بیٹھا رہا تھا، وہاں سے نکلا تو گاؤں چلا گیا، داویال کی کافی کالز آئی، دوستوں کے معذرت بھرے میسج آئے، سب اگنور کرتا رہا، اس نے خود کو جی بھر کے مصروف کر لیا تھا، خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل جیسے دنیا سے اٹھ گیا تھا، وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی جیسے پہلے جیسا نہ ہو پایا تھا۔ داویال کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے اندر مچلتی قیامت کے حساب میں قید ہو گیا تھا، اور پھر داویال نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی نکاح ہو گیا، وہ سب کرتی گئی جو کہا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس لڑکے کو ملوانے لایا تھا جس کے ساتھ مایا کا نصیب جڑا تھا، ایک دیہاتی قریب عام سا لڑکا۔ گرینی ماں، یہ میرا فرینڈ ہے تیمور دی، گاؤں میں رہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے آپ کی گڑیا کا۔ یہ بتاتے ہوئے داویال کے لہجے میں انداز میں بے حد سکون بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں جتایا ہوا احساس تھا۔ گرینی ماما کی آنکھوں اور بے بسی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر طنز کر بڑی مسکان ابھری تھی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، خیال رکھیں گے آپ کی گڑیا کا، آپ کی طرح محبت دیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ جتا رہا تھا، اس کی باتوں کا پس منظر کیا تھا وہ شاید تیمور کبھی نہ جان سکتا، مگر اماں بھی خوب جان رہی تھی، سمجھ رہی تھی، نہیں میری گڑیا مٹی کو ہاتھ مت لگاؤ، ملائی جیسی تو وہ میری جان میلی ہو جاؤ گی۔ انہیں اپنی کہی ہوئی بات شدت سے یاد آئی تھی تو آنکھیں میچی تھی۔ تیمور خاموش بیٹھا رہا تھا، اس کا گھرانہ نہ نوابوں کے ہاں کام کرتا تھا، اور نواب حویلی میں بہت عزت دی جاتی تھی، انہیں باعزت لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہماری مایا بھی خوش رہے گی۔ وہ بہت اچھے الفاظ میں اپنی گرینی ماں کو مایا کی بن جانے والی فیملی کی اوقات بتا رہا تھا۔ اماں بھی کا دل رکھنے لگا تھا، تو اب ان کی گڑیا گاؤں میں رہے گی، بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ تم کہاں ہو تاجا؟ تم نے بھی نہیں روکا داویال کو، اب میری کانچ کی گڑیا مٹی میں کام کرے گی؟ وہ بے آواز تڑپ رہی تھی، تیمور تہمم پڑی نظروں سے اس سے لاغر وجود کو دیکھ رہا تھا جو بس بے بس پڑا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر تکلیف کے اثار، اسے دل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ متناسب سادہ سا دیکھتا رہا تھا، میں جانتا ہوں گرینی ماں پر اس جلد بازی میں کی جانے والی شادی پر پریشان ہے، مایا بھی ابھی 18 کی ہوئی ہے، اور اماں تاجا سے بھی ناراض ہوں گی آپ، مگر کیا کرے، آپ ٹھیک ہوتی تو سنبھال بھی لیتی، یہ سب کرنا پڑا، آپ تو سچائی سے واقف ہیں نا گرینی ماما؟ پھر وہ بولتا بولتا تاثر سطح سا چھپا ہوا تھا، اس کا لہجہ افسوس کھاتا ہوا تھا، اماں جی کا جی چاہا اس سے بے بسی سے اچھا ہے وہ مر جائے۔ داویال کے ظلم کی حد دیکھ رہی تھی وہ، تم بیٹھو تمی، میں ابھی آتا ہوں، اپنے دوست کو بٹھا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اماں بھی نے غور سے اس دیہاتی لڑکے کو دیکھا تھا، وہ دراز قد کا تھا، کریم رنگ کے قدرے پرانا سا کرتا شلوار پہن رکھی تھی، یہ بال ہیئر
پال سے بھر کر سر پر جمائے ہوئے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ اچھی شخصیت کا حامل تھا، سانولا تھا مگر پرکشش تھا، اس کی آنکھوں میں نرم تاثر تھا، چہرے پر بھی نرمی تھی، وہ سادہ مگر سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اگر اس کا حلیہ بدل دیا جائے، اگر اسے اچھے مقام پر لایا جائے۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتی، سوچ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، دوسری بار وہ مایا پر طلاق کا دبا لگوانے کا سوچنے کی بجائے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے دیکھ کر پریشان ہیں اور شاید مایوس بھی، مگر یقین رکھیں میں اسے خوش رکھوں گا۔ وہ جھک کر آگے ہوا، نرمی سے کہا تھا تھام کر بولا جیسے وہ چونک گئی تھی۔ اسی پر لمحہ تاجہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آئی تھی۔ سادہ سے ٹراؤزر کرتا میں وہ نازک سی گڑیا سرخ آنچل اور اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نظر بھر کر دیکھنے سے دل ڈر جائے کہ کہیں میلی نہ ہو جائے۔ وہ شفاف چہرے پر اس وقت خوف اور پریشانی کے تاثر لیے ہوئے تھی۔ اسے اماں ابی کے پاس بٹھا کر اماں تاجہ تیمور کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جب داویال کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ روتی ہوئی اماں تاجہ تیمور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اماں تاجہ آپ کا مایا کا ضروری سامان اور ڈریسز کا بیگ تیار ہے، انہیں اب نکلنا ہوگا۔ اس نے اماں تاجہ کو باہر بھیجا۔ تیمور کے ساتھ خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیند راز سے گرینی ماما کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اماں بے بسی محسوس کر رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ کچھ بولے، بے چینی سے حرکت کرنے لگے، اسے بولنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ وہ کیا محسوس کر رہی تھی، وہ کیوں نکاح کے لیے راضی ہوئی، کیا وہ لڑکے کو جانتی تھی؟ وہ یہ سب پوچھنا چاہتی تھی مگر ہر بار اس کی بات سمجھ آنے والی مایا خاموشی سے روتی رہی۔ وہ اذیت میں تھی، وہ جان چکی تھی درد کسے کہتے ہیں، بے بسی کیا ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اماں تاجہ اور گرینی ماما سے مل کر تیمور کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی تھی۔ داویال اپنی جگہ پر ساکت سا ہو گیا تھا۔ دل ایک دم خالی کیسے ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ سارے راستے کہاں جانے تک وہ کچھ نہ کچھ دیکھ تو سکتی نہ تھی، بس سر جھکائے آنسو بہاتی رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں اتنا رو رہی ہے، شاید وہ اس سے اچانک شادی سے خوفزدہ ہے یا پھر اکیلے کہیں دور جانے سے گھبرا رہی ہے۔ رخصتی پر لڑکیاں روتی ہی ہیں، یہ تو وہ بھی جانتا تھا۔ وہ گاؤں پہنچے، ٹیکسی سے اتر کے اس نے ٹیکسی روانہ کی اور کول ملائی تھی۔ ایک ہاتھ سے گھبرا کر دھندلی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھتی مایا کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا تھا۔ وہ گرم ہو رہی تھی۔ تیمی نے اسے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کے اس کے گال چھوئے، وہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ کالر ٹینڈ ہو چکی تھی، کول کی طرف متوجہ ہوتا اس کی حرکت نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ جی صحیح میں گاؤں آیا ہوں، اگر مہربانی کر کے گاڑی بھیج دے تو۔ وہ مایا کو تکتا مسکرائے لہجے میں بول رہا تھا، جانے آگے سے کیا کہا گیا تھا۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا تھا، سادہ سا قدرے وہی اجڑ سا لہجہ اور بھاری آواز، جانے وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ مایا اپنی سوچوں میں کھڑی ہوئی تھی، نہ جانے سے اب کہاں کیسے رہنا ہوگا، جانے اس سا کرا انسان کیسا ہوگا۔ داویال جیسا ظالم، سخت اور ڈرانے والا ایسا ہی ہوگا۔ اسے اچھے مردوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھے مرد تو شاید ہوتے ہی نہیں ہیں دنیا میں۔ ان سوچوں سے ہی اس کا دل کانپنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی نمی اور زردی چھانے لگی تھی۔ ایک تیز لینڈ کروزر کچے راستے پر دھول اڑاتے ہوئے ان تک پہنچی تھی اور جھٹکے سے رکی تھی۔ اسے فرصت ہے تکتا تیمور چونک کر گاڑی کو دیکھنے لگا۔ تیز ہوا سے اڑتی دھوئیں پر بری طرح کھانستی نڈال ہو گئی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے خود میں سمیٹ کر سہارا دیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے نوابزادہ طیفور نے بغور تیمور کے حصار میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ گاڑی میں بٹھائے، ان کو شاید ڈسٹ الرجی ہے۔ طیفور نے گاڑی کا ڈور کھول کر اسے اشارہ کیا تھا۔ تیمور نے سر ہلا کر مایا کو اس طرح تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا، اس کے سر سے ڈھلکتے آنچل کو صحیح سے سر پر ٹکایا تھا۔ بیگ گاڑی میں رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر نوابزادہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہم حویلی جا رہے ہیں کیا، اس نے سوال کیا تھا۔ مایا سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کی تھی، کہیں تو آسمان پر چلتے چلتے تھے آج ہنی مون پر منا لیں گے اور میں کسی ایک طرف بیٹھ کر زمین کے نظارے کر لوں گا۔ فرصت ہی فرصت ہے آج کل۔ طیفور نے نرم شائستہ لہجے میں مذاقراً کہا۔ دونوں ہنس کر کہکا لگائے ہنسنے لگے تھے۔ بس کر جائے تیمی، بہت ہوگی ایکٹنگ، آپ کا یہ حلیہ دیکھ کر دل چاہ رہا ہے گاڑی سے کود جاؤں۔ بہت ایڈونچر کر لیا ہے اور اس بار تو حد ہی ہو گئی ہے ایڈونچر کی۔ طیفور نے اس کی کلاس لی تھی، آخری جملے پر مایا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی، کوئی بات پلے نہ پڑی تھی، شاید وہ کچھ زیادہ ہی کم ذہن ہو چکی تھی۔ اچھا لگتا ہے یار ایسا کر کے، کبھی کر کے دیکھیے گا، زندگی کا دوسرا رخ پتہ چلے گا، لوگوں کے رویے پر حقیقتیں کھلتی ہیں۔ وہ اچانک ہی بدلتے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے بولا تھا۔ مایا بھی پہلی بار حیران ہوئی تھی، ایسا موزہ بھاری لہجہ اور دلکش آواز، جیسے کوئی چوتھا فرد ان کے درمیان موجود ہو۔ ایسا تبدیل لہجہ، اتنی اچانک۔ گاڑی کوشادہ محل نما حویلی کے قریب پہنچی تھی۔ طیفور نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا اور گاڑی پھٹک کر اس کراس کرتی ڈرائیو پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حویلی کے اندرونی پورشن کے قریب جا کر رکی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے، سامنے حویلی کے سب لوگ پھول لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس حویلی کا سب سے اہم اور لاڈلا ترین بیٹا تھا اور اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا حویلی میں کہ اس کے لیے نواب سکندر اور بیگم نواب بھی وہیں موجود تھے۔ تیمی آگے، ہمارے چھوٹے نوابزادے آگے۔ مختلف پرجوش آوازوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ حلیہ دیکھیے اپنا،
تھکتے نہیں ہیں ان ڈراموں سے آپ، نواب سکندر نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر دبا کر گھور کے کہا، کہکا لگایا ہنس پڑا تھا، ایک عرصے بعد ویسے کھل کر دل سے ایسا تھا، کہاں ہے وہ دلہن، کہاں ہے آپ کی ہماری چھوٹی بہو، کہاں ہے؟ سوال نظر سے جملہ نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا، وہ سر پر ہاتھ مارے پلٹا تھا، گاڑی میں کب سے خاموش بیٹھی مایا کو اپنی چادر میں سمیٹی جا رہی تھی، گھبراہٹ سے پورا وجود لرز رہا تھا، اسے جانے والے کب کہاں چلے گئے تھے، لے جانے والے کہاں چلے گئے تھے؟ انگلیاں میں لوٹتی ہوئی تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو رگڑ کر بس رونے ہی والی تھی جب اس کی طرف کا ڈور کھلا تھا، وہ سہم کر آنکھیں میچ کی تھی، کاش وہ بینائی سے محروم نہ ہوتی، تیمی نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا، آ جاؤ گھر آ گیا ہے، گھبراؤ نہیں میں ہوں، اسے پکڑ کر باہر نکالتے نرم مہربان لہجے میں کہا گیا تھا، اس کے لہجے پر اس کے اندر تک کافی خوف زائل ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو کانچ کی گڑیا لگتی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے یہ تو، تیمی کی بہنیں بھابھیاں اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی تھیں۔ پوری حویلی کی ملازموں نے رشک سے اپنے چھوٹے نواب کی بیوی کو دیکھا تھا، وہ پیاری تھی، بہت زیادہ پیاری تھی، بالکل نواب زیادہ تہمام کی جوڑ کی تھی، اسے اندر لے جایا گیا تھا۔ یہ تو بہت کم عمر رکھتی ہے تیمی، اندر تخت نما صوفے پر اسے بٹھاتے ہوئے نواب بیگم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، کوئی بات نہیں، بڑی ہو جائے گی بی جان۔ وہ شرارت سے بولتا مایا کو دیکھنے لگا، حویلی کی سب عورتیں اس کا تعارف جاننے کی کوشش میں تھیں اور سب کے سوالوں سے گھبرا رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا اسے اپنا تعارف دینا پڑے گا۔ وہ اپنے ہی بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، تہمام اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا، وہ جانتا تھا اس کے پاس لینس نہیں ہے، وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس کی پریشانی وہ جانتا تھا مگر باقی سب اس بات سے انجان تھے۔ وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا مگر ابھی اسے مایا کی کمزوری بتانا اچھا نہ لگا تھا۔ میں سب گھر والوں کا انٹرویو دیتا ہوں تاکہ تم سب کو جان لو، تیمی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نواب سکندر بیگم، نواب کے 2 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی ندرت جو نواب کے پرانے دوست اور سیاسی گھرانے کے بہو تھی، اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے بعد نوابزادہ ان سے جس کی شادی اپنی خالہ زاد حقیقہ سے ہوئی تھی، وہ دونوں شادی 5 سال بعد بھی بے اولاد رہے تھے۔ پھر عفت تھی جو اپنی پھوپھو کی بہو بنی تھی، دوسرے گاؤں میں ان کی حویلی تھی، اس کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹیاں تھیں۔ پھر نوابزادہ غفور تھا جس کی بیوی ردا پھوپھو کی بیٹی اور عفت کی نند تھی، ان کا ایک ہی 1.5 سال کا بیٹا تھا۔ تہمام نواب سکندر کے سب سے چھوٹے بھائی نواب تیمور کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اور باپ چند سال بعد۔ اسے شروع سے ہی نواب سکندر اور بیگم نواب نے پالا تھا۔ اس حویلی کا سب سے چھوٹا لڑکا نوابزادہ تہمام تیمور تھا، جس نے ہمیشہ الٹے سیدھے کام کر کے حویلی والوں کو حیران کیا تھا، حتیٰ کہ شادی بھی اچانک کر لی تھی۔ اس بے حد بڑی حویلی میں بہت سے حصے تھے اور دوسرے حصوں میں نواب سکندر کے 2 اور بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ اس نے مختصر سب کا تعارف کروا دیا تھا۔ مایا اپنے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے بیٹھی تھی، وہ نہ کسی کو دیکھ سکتی تھی نہ ہی سمجھ پا رہی تھی، اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، آواز سے دور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ سب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بی جان، مایا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کی تپش محسوس کر کے پریشان ہوا تھا۔ اسے فیور تھا جو شاید تھکن اور پریشانی میں بڑھ گیا تھا۔ نوابزادہ تہمام تیمور جو انجان لوگوں میں زیادہ تر اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس نے 5 اسٹینڈرڈ فارن سے اسٹڈی کمپلیٹ کی تھی، وہ ملیشیا کی یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے رہا تھا جب اپنی بی جان کے بہت زیادہ بیمار ہونے پر واپس آنا پڑا تھا۔ وہ کچھ عجیب نیچر کا مالک تھا، الٹے سیدھے حلیوں میں اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا۔ وہ اپنے علاقے کے مختلف عام گھروں میں گھس جاتا تھا، ان سے ملتا جلتا تھا، ان کے درمیان بیٹھتا تھا۔ اس نے ملیشیا میں ایک بالکل عام لڑکے کی طرح زندگی گزاری تھی، نہ کوئی شاہانہ شوق رکھتا تھا، نہ ہی عیاشوں کا شوق تھا۔ پاکستان آ کر اس نے وہی شوق ابھر آئے تھے، عام حلیہ رکھنا، اور اس بار اس نے بزنس کی ڈگری کنٹینیو کرنے کے لیے شہر کی جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، پہلے روز سے ہی وہ کچھ زیادہ ہی خراب حلیے میں بنا ایک گنوار دیہاتی لڑکا بن کر گیا تھا۔ اس نے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ وہ اپنے اصل حلیے میں کبھی واپس آیا تھا۔ شہر میں اپنے فلیٹ پر رہتا تھا مگر سب کو لگتا تھا وہ ایک ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اس کے باپ بھائیوں نے جب اسے شہر میں ایسے حلیے اور بگڑی حالت میں دیکھا تو حیرت کی زیادتی سے کچھ بول ہی نہ پائے تھے۔ تہمام کے اس عجیب شوق کو پورا کرنے پر سب مجبور تھے۔ وہ حویلی میں ہوتا تو اس سے زیادہ نخریلا کوئی نہ تھا، مگر حویلی سے باہر جب وہ اکیلا ہوتا وہ بالکل بدل جاتا۔ اس نے غریب بن کے بہت سے لوگوں کے حقیقی چہرے دیکھے تھے، حقارت بھرے رویے بھی دیکھے تھے، مگر اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر ایسے ہی سب امیر زادوں میں اسے داویال ملا تھا، نرم رویے رکھنے والا، اس کی غریبی کو بھی پسے پشت ڈال کے دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا۔ اسے وہ اچھا لگا تھا، اسے لگا وہ واحد ہے جس کے دل میں میل نہیں ہے۔ اسے سچی دوستی کا مطلب پتا ہے جو لالچی نہیں ہے، جو دوستوں کو پیسوں کی اینک سے نہیں دیکھتا۔ وہ اس سے مرعوب ہوا تھا اور سچ تو یہ تھا کہ وہ داویال کو دل سے اپنا دوست مانتا تھا، اور اب تو داویال نے ایک اور احسان اس پر کیا تھا، ایک بہت بڑا احسان جس سے وہ ساری عمر نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا، ہمیشہ جو نظر آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور داویال کو جو سمجھتا تھا وہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ اس وقت تہمام کے کمرے میں موجود تھی، اس کی طبیعت کے باعث اسے بی جان نے کمرے میں بھیج کر خاندانی ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروا لیا تھا۔ تھکن اور خوف سے یہ حالت ہو رہی تھی اور ان کو کمزوری بھی بہت ہے، شاید کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سر کے
سرا نے پریشان کھڑی تہام کو فضول سے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، وہ لب ہل گیا تھا۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر بہت لمبا تھا اور اس نے اپنی لاپرواہی اور ضد کی وجہ سے غیر آرام دہ ٹیکسی میں سارا سفر طے کیا تھا۔ شاید اس نئے رشتے سے وہ خوف زدہ تھی اور شاید اسی خوف کے زیر اثر وہ صبح سے کچھ کھا پی نہیں پائی تھی۔ یہ سب اسے خود سوچنا چاہیے تھا۔ وہ خفا زدہ سا پوری چادر میں چھپی مایا کو دیکھنے لگا، جو بیڈ گراؤنڈ سے لگے کشن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ضروری ہدایت اور میڈیسن لکھ کر جا چکا تھا۔ بھیجا نے میڈیسن لی اور ایک ملازمہ کو روانہ کیا۔ مایا کو دودھ اور فروٹس اپنی نگرانی میں کھلائے تھے۔ وہ تہام کی پریشان صورت دیکھ کر مسکرائی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی، بس بخار ہی تو ہے، انہوں نے نرمی سے تسلی دی تھی اور سر ہلا دیا تھا۔ سب کے وہاں جانے پر تنہائی پاتے ہی وہ مایا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا خوش تھا آج میں؟ اب اچانک پریشان کر دیا تم نے۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا گال سلاتے ہوئے بولا تھا۔ مایا نے نیندواں آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ شاید کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی وہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک نظر سے دیکھا، پھر اس سے لپٹی اس کی چادر کو اتار کر پیچھے کیا تھا۔ بخار کی تپش کی وجہ سے وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ بکھرے براؤن بال اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ بنا کسی چادر کے سادہ لباس میں اس کا نازک سا وجود اس کے سامنے تھا۔ تہام نے نظر چراتے اسے کندھوں سے تھام کر کشن ہٹایا اور صحیح سے تکیہ اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ موسم بدل رہا تھا اور گاؤں کی راتیں سرد ہو رہی تھیں، مگر وہ اب تک فین آن کر کے سوتا تھا۔ مایا کی حالت کے پیش نظر اس پر چادر پھیلائی، اسے سلا کر خود بھی جا کر فریش ہوا تھا اور باہر جا کر سب کے ساتھ ڈنر کیا۔ سب کا کافی دیر محفل جمائے بیٹھے رہے تھے۔ اس کی جلد اچانک شادی پر سب کو اس سے شکایت بھی تھی، مگر وہ اس کی خوشی میں خوش تھے۔ ولیمہ اور باقاعدہ شادی کے پروگرام کو وہ کینسل کر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جب تک مایا اس ماحول کی عادی نہ ہو، بیمار ہو، تب تک کوئی بھی تھکا دینے والا دن نہ آئے۔ سب کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر واپس روم میں آئے تو کمرہ بہت سرد تھا اور سردی لگنے سے سد پڑ گئی تھی۔ تہام نے اے سی کمبل اٹھا کر اس پر پھیلایا اور ونڈو بند کر دی۔ اس کے پاس دراز ہوتا اسے تکنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھ کر جو بےتابی اس میں پیدا ہوئی تھی، اسے یاد کر کے اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ دل تو اب بھی بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اپنی بازو پر رکھتا وہ اسے اپنے حصار میں لے کر دیکھنے لگا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش دلکش تھا، بند آنکھیں، ننھی سی نازک اور گلابی اور نرم گلابی سے ہونٹ، ملائم رخسار جن میں گلابی پن جھلکتا تھا، چہرے کے گرد بکھرے نرم بالوں کی لٹیں۔ وہ دیوانہ وار تکتا جھک کر لبوں سے ایک ایک نقش کو چھونے لگا تھا۔ اس کے نرم لمس کو پاتے ہی اس کے جلتے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ عجیب بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا ہوش میں مایا اسے شاید قریب ہوتا دیکھ کر شور مچا دے گی، شاید اس نیم بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انداز میں ایسی احتیاط تھی جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، وہ ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے گی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا تمہاری بے خبری میں اس طرح تم پر حق جتاؤں، مگر اس کے رخسار کو انگلیوں سے سلاتے ہوئے بھاری سرگوش میں بولتا رکا اور جھک کر اس کے گال پر پور ہدے طلب رکھ دیے تھے۔ میں اتنا ایماندار اور مضبوط بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کا نازک شفاف گال سرخ کر کے پیچھے ہٹا تھا اور بے چارگی سے بولا تھا۔ وہ اس کے بے تاب اور شدت بھرے لمس اور منمانی سے تنگ ہوتی، بے چینی سے کسمسائی تو وہ اس پر ترس کھاتا۔ وہ خود بضبط کے کڑے پہر بٹھا کر اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ داویال کا اب زیادہ سے زیادہ وقت شہری کے ساتھ ہی گزر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے ڈنر کروا رہا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے مایا کو ڈائیورس دے دی، وہ نہیں پاگل تھی، ساری زندگی گزر جاتی نارمل ہوتے ہوئے۔ شیری نے ایک انداز سے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا تھا۔ داویال نے اسے دیکھا، حسین اور ویل ڈریسڈ، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماڈل ہو۔ ارد گرد کے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے، نفیس اور نزاکتوں بھری۔ اب بھی ناک چرا کر وہ بول رہی تھی اور مسکرا کر سر ہلا گیا تھا۔ شیری اس کے ساتھ تھی تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ ویسے ماما بتا رہی تھی تم نے اس کی شادی کر دی، کس سے کی؟ کون پاگل تیار ہوا اسے شادی کرنے کے لیے؟ شیری نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ ان سب کے لیے غیر ضروری فرد ہمیشہ ان کے درمیان سب سے ضروری ٹاپک بنی رہتی تھی۔ شاید ان کا ہر لمحہ، ہر بات مایا کے بغیر ادھوری تھا۔ ایک گوار فرینڈ گاؤں میں رہتا تھا، وہ راضی ہو گیا۔ داویال کو بتاتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوا تھا، ایسا لگا وہ تنور سے جل رہا ہے، جیسے کوئی قیمتی چیز چلے جانے پر احساس سے ضیاع ہونے لگتا ہے۔ اسے سر جھٹکا تھا۔ تو گرینی کی کرسٹل ڈول، کانچ کی گڑیا، اب ایک دیہات میں رہے گی، اسے تو ڈسٹ الرجی ہے نا، اور وہ تو اتنی نازک ہے کہ دھوپ میں نکلے تو اسکن ریڈ ہو جاتی ہے۔ واؤ! شیری کہکا لگا رہی تھی۔ لوگوں نے چونک کر اسے سینہ کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے کیے گئے طنز پر داویال ہنسنا چاہتا تھا، ساتھ مل کر مذاق اڑانا چاہ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا دل ساکت ہونے لگا تھا۔ پچھتاوا رگ رگ میں زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ انسان جس سے نفرت کرتا ہے، جسے اس نے برباد کیا ہو، اس کے لیے دل میں نرمی پیدا ہونے پر اتنا ہی تنگ ہوتا ہے جتنا داویال ہو رہا تھا۔ وہ نازک اور نفیس لڑکی اب دیہات میں رہے گی، دھول مٹی سے اٹے گھر میں کھانستی رہتی رہے گی، دھوپ میں کام کرنے سے اس کی اسکن جل گئی ہوگی۔ داویال کا اچانک ہی دم
گھٹنے لگا تھا۔ ہیلو، کہاں کھو گئے ہو؟ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے میرا یہ سب کہنا؟ شیری نے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثر دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں نہیں، برا کیوں لگے گا؟ گرینی ماما اپسیٹ ہیں مایا کے لیے تو وہی سوچ رہا تھا۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں، جو ہونا تھا ہو گیا اور جو ہوا تھا وہی ہوا ہے۔ داویال کو لگا یہ بات مسکرا کر لاپرواہی سے بول رہا ہے۔ شیری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اے سی کی کولنگ میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ بہت بے چین سا ہو کر بول رہا تھا، ڈونٹ وری، تم گرینی کی فکر مت کرو، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم مایا کے پاس جائیں، دیکھیں تو صحیح وہ کیسے رہ رہی ہے اور کیسا گھر ہے اس کا، کیسی فیملی ہے۔ شیری متجسس سی ہو کر بول رہی تھی۔ رجا اشتیاق سے بڑا ہوتا، آنکھوں میں مایا کے انجام کو دیکھنے کی چمک تھی۔ داویال کو تمیر کا گھر اور فیملی یاد آئی تھی۔ وہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ 5 منٹ وہاں رک سکے۔ وہاں گرمی ہے، حبس ہے، جانوروں کا شور ہے، اسمیل، اور وہ لوگ ڈرٹی اور سمیلی ہیں، وہاں جا کر رکنا محال ہے۔ داویال رو رو کر بتا رہا تھا۔ شیری کی آنکھیں پھیل گئی تھی، چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ داویال، وہ تو مر جائے گی، کیسے رہے گی؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ شیری تصور کر کے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ داویال کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ کیوں نہیں کانپا تھا؟ یہی سب سوچ کر اسے کیوں خوف نہیں آیا تھا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ آؤ چلو، بس کھا لیا، میں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلی کرتا ہوا بدخواہ سا بول گیا تھا۔ شیری فکر مند سی کھڑی ہوئی تھی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا تھا۔ وہ مر جائے گی، کیسے رہے گی؟ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے تک اور گھر جا کر رات کے دوسرے پہر تک یہ جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے بن کر برستے رہے تھے۔ نہ وہ سویا تھا، نہ اسے سکون ملا تھا۔ گہرے میرون رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ ریشمی دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کتنی دیر وہ سب بھلائی یکٹک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ شاید اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، تبھی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ وہ آگے بڑھ کے اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتا اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر پوچھنے لگا۔ مایا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچے۔ ٹھیک ہو، پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ ہکلا کر بولتی اس سے فاصلے پر ہونے لگی۔ ریحان نے غور سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کیا روم میں بند رہ کر دل نہیں گھبراتا؟ وہ بولتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بےتاب نظر اس کا جائزہ لے رہی تھی اور شاید اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو مایا کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دوپٹہ ٹھیک کرتی، کبھی ڈریس ٹھیک کرتی تھی۔ نہیں، دل نہیں گھبراتا، تم جاؤ یہاں سے، میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اسے، یہی پریشانی تھی، اسے کیا خبر کہ کون کب اس کے پاس ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے۔ محمد آجا کے اس سال میں چھپ کر رہنے والی لڑکی اب کیسے سب کے درمیان بیٹھ جائے؟ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا روم ہے مسز، تم میری وائف ہو، اور کیوں ٹھیک ہو اکیلی؟ اس کی بات پر غصہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اسے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ گھبرائی ہوئی نظریں گھما رہی تھی۔ ریحان کو ایک دم احساس ہوا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، لینس کے بنا بالکل بھی نہیں، اور جب تک وہ دیکھ نہ پائے وہ کیسے سب کے درمیان آمد بیٹھ سکتی ہے۔ اس اپنی لاپرواہی پر دل کھول کر غصہ آیا تھا۔ کیا تمہارے لینس کہاں رہ گئے ہیں یا تمہارے سامان میں ہیں؟ اس کے سوال پر وہ اپنی جگہ جم گئی تھی، یعنی وہ اس کی بینائی کی کمزوری سے واقف تھا۔ کھو گئے ہیں بتاتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ ریحان کو اس کی بے بسی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اٹس اوکے میری جان، میں لے آؤں گا، رونا مت۔ اس نے ہاتھ کی پھٹ سے اس کے گالوں پر پھیلتی نمی کو صاف کیا۔ سسکی دباتی سہم کر مزید پیچھے ہوئی تھی۔ ریحان کا سر پہ جواب دینے لگا تھا۔ اس کے چھونے پر جیسے دور ہوئی تھی، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ میرے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ہسبینڈ کون ہوتا ہے؟ اس کا کتنا حق ہوتا ہے؟ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ سب کسی نے تمہیں نہیں بتایا؟ ریحان نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے یہاں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس کی بیماری کے 2 دن وہ کسی بچے کی طرح اس کا خیال رکھتا رہا تھا، اس کے پاس رہا تھا، مگر جب سے وہ حواسوں میں لوٹی تھی، جب سے وہ بہتر ہوئی تھی، اس کے قریب آنے پر ایسے ہی دور بھاگتی تھی۔ ہاں وہ 18 سال کی تھی مگر بچی نہیں تھی۔ لڑکیاں تو اس سے بھی کم عمر میں شادیاں کر لیتی ہیں، سب سمجھتی ہیں، اور یہ تو اس کی دوسری شادی تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا وہ اتنی نادان ہے یا معصوم ہوگی تو کیا وہ ریحان کی قربت اور لمس ناپسند کر رہی ہے؟ وہ اتنی برداشت والا ہرگز نہ تھا، اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا اسے دیکھ کر ریحان کے دل میں کیسی ہلچل مچ جاتی تھی، کیسے قیامت جیسے ضبط سے گزرتا تھا۔ وہ اس کے سوال پر خاموشی سے بنا کچھ کہے بس اس کی پہنچ سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اسے بغیر دیکھنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی، بازو چھڑوا کر مزید دور ہوئی اور بیڈ سے گر جاتی اگر وہ نہ سنبھالتا۔ اس کے گرد بازو پھیلا کے اسے کھینچ کے بیڈ کے وسط میں کرتا وہ دور ہوا تھا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میرا قریب آنا نہیں اچھا نہیں لگتا؟ ریحان نے اسے گھورا تھا، اس کا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا، اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو چکا تھا۔ اگر اس سے نئے رشتے کی جھجک یا شرم ہوتی تو وہ ضرور اسے وقت دیتا، اعتماد دیتا، مگر یہ خوفناک راحت تھی، کچھ ایسا ہی اس کے اندر میں انداز میں جو ریحان کو بری طرح جلا رہا تھا۔ میرے لینس نہیں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ سوال گندم جواب چنے والا حساب ہوا تھا۔ وہ اس کے سوال بالکل نظر انداز کرتی گھبرا کر بولی تھی، میں لے آؤں گا، تمہیں تو کچھ نہیں پتا۔ کیا تم اپنا نام جانتی ہو؟ ریحان نے گہرا سانس بھر کر بات بدلتے مزاج سے کہا۔ میرا نام وہ جیسے پریشانی سے سوچ میں مبتلا ہوئی۔ ریحان کا دماغ جھکا ہوا، تو کیا وہ اپنا نام بھی نہیں جانتی؟ داویال نے کہا تھا وہ اب نارمل ہے، وہ کبھی کبھی اپنی عمر سے کہیں پیچھے بچوں جیسا برتاؤ کرتی ہے۔
اور کبھی وہ ایسی لگتی ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اسے یقین نہیں آتا وہ نارمل لگتی تھی، بس تھوڑی شرمیلی اور گھبرائی سی لگتی تھی۔ تو کیا واقعی وہ نارمل ہے؟ تیرحم کتنی دیر ساکت رہا، اسے دیکھتا رہا، دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا، پریشانی یا فکر کے علاوہ۔ اس کے دل میں خوف سا پیدا ہوا تھا، وہ اس کی اب نارملٹی نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی اس کا وہم ہو، اور پریشانی سے ایسا بول رہی ہو، یا کہہ دے مذاق ہے، تم تیرحم کی زندگی ہو کہ اب ریلیکس ہو جاؤ، جلدی سے بولا تھا۔ اس بار سوال نہیں کیا، بات بدل دی۔ مایا نے حیرت سے سنا تھا تیرحم کی زندگی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، اس کے لبوں کی بے آواز حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اب تم پر حق جتانے کے لیے بھی تمہارے سونے کا انتظار کرنا پڑے گا، ہوش میں تو تم نے قریب ہونے یا چھونے کا حق بھی نہیں دینا۔ وہ اٹھ کر اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے کے لیے جاتا بڑبڑا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی گہری نیند گہری تھی، ابھی بہت انتظار باقی تھا اسے اپنے قریب کرنے کے لیے، اسے نارمل کرنے کے لیے۔ تیرحم نے پہلی فرصت میں ہی اماں تاجہ سے کانٹیکٹ کر کے مایا کے لینس کا نمبر وغیرہ پتہ کیا اور 1-2 دن میں ہی تیار کروا لیے تھے۔ لینس کی وجہ سے جس کی وجہ سے دھندلی ہی صحیح مگر اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ لینس لگاتے ہی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ تیرحم کو اس بار حیرت کے ساتھ غصہ آیا تھا، آخر وہ تیرحم کو کیوں نظر انداز کرتی تھی؟ تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اماں تاجہ نے کہا تھا لڑکا مت دیکھنا، اس کی اچھائی دیکھنا۔ اس نے سر جھکا کر وجہ بتائی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جو وہ تفصیل سے بولی تھی۔ کیا چیز تھی آخر؟ وہ تیرحم سے دیکھتا اچانک زور سے ہنس پڑا تھا۔ وہ بات کر رہی تھی، سامنے تھی اور کتنی معصوم تھی۔ تیرحم کے گرد بہار کا موسم کھلا ہوا تھا، اس کی معصوم آواز پر بات پر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ وہ بات کر رہی تھی، سامنے تھی۔ سیاہ کرتا شلوار قمیض میں اونچا لمبا بے حد دلکش سا، وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ اسے پینڈو کھلے میں دیکھنے والے دوست اب اسے دیکھ لیتے تو حیرت کے مارے پتھر بن جاتے۔ وہ تیرحم کو تک رہی تھی۔ اچھائی ہی دیکھ لو میری پاگل لڑکی، کیا تم باتوں کو بس اتنا ہی سمجھتی ہو جتنا کہا جائے؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کا نرم شفاف چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مایا اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ وہ شاید اندر رہ کر اکتا گئی تھی۔ وہ شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ اب سب کیسا ہے۔ وہ جان گئی تھی سب اچھے ہیں، وہ ان سب اچھے لوگوں کے چہرے دیکھنا چاہتی تھی۔ تیرحم نے خوشی سے چہرہ اس بات میں لایا تھا، آؤ سب تم سے مل کر باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے گلابی نازک سے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگاتا ہوا نرمی سے بولا تھا۔ مایا نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ سب حویلی والے سے آتا دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ وہ پوری آنکھیں کھولے یہاں وہاں ایک ایک چیز، ایک ایک فرد کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی انسان پہلی بار کسی سیارے پر پہنچا ہو۔ آ جاؤ پیاری گڑیا، خوش آمدید۔ بی جان نے خوشی بھرے لہجے میں استقبال کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک تو ہوئی؟ اسی وقت صدقے کے بکرے قربان کیے گئے تھے۔ اس کے کمرے سے نکلنے کی اطلاع پاتے ہی سب حویلی والے جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب کی محبت اور توجہ پر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہر بات کرنے والے کا چہرہ تکتی، ہر پکارنے والے کو جواب دیتی، سب کو حیران کر رہی تھی۔ انوکھی سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہو، جیسے کوئی معصوم سی گڑیا ہو۔ سب کی رائے بدل گئی تھی۔ وہ تو شاید غرور اور اکڑ کا مطلب وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ تیرحم بغور اس کا جائزہ لیتا الجھ رہا تھا۔ وہ ظاہر نارمل رہی تھی مگر نارمل باتوں پر بھی اس کا پرسوچ انداز اور متوجہ ہونے سے کھٹکا رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، وہ ہر بات پر حیران تھی، ہر لفظ پر حیران تھی۔ تو کیا وہ واقعی نارمل تھی؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ محفل ختم کریں سب، ایسا نہ ہو یہ تھک جائے۔ بی جان نے کافی دیر بعد محفل برخاست کی آواز تھی۔ آپ جا کر ریسٹ کریں، میں نہیں چاہتی آپ پھر سے تھک جائیں یا آپ کو نظر لگ جائے۔ بی جان نے اپنی نازک سی کانچ سی گڑیا جیسی بہو کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا ماتھا چوما، فرمان برداری سے سر ہلا گئی۔ اس نے آج سب سے بات کی تھی، تیرحم کے بڑے بھائیوں سے بھی، اس کے بابا سے بھی۔ اسے سارا مسئلہ بس تیرحم سے ہی تھا، جو اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی برا تھا، باقی سب اچھے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچی تو لب مسکرا رہے تھے۔ اچھے مرد بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تیرحم کمرے میں آیا تو شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتے اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ سنیں، وہ کچھ سوچ کر تیرحم سے مخاطب ہوئی تھی، پہلی بار خود مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے دل میں امید سی جاگی تھی، خوشی سے سر اٹھایا تھا۔ سناؤ؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ مجھے گرینی ماما کے پاس لے کر جائیں، وہ میرے بغیر بیمار ہو جائیں گی۔ اگر میں نے مزید کچھ دن ان پر قرآن نہ پھونکا تو وہ مر جائیں گی۔ اماں تاجہ گرینی ماما کے پاس لے جائیں پلیز۔ وہ تیزی سے بولی تھی، تیز تیز سانس لیتی، آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں تھا وہ مان جائے گا، پھر بھی کہہ رہی تھی۔ ابھی مسکرا رہی تھی اور اب یوں ہو گیا جیسے کسی نے گلا دبا دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں انہیں لے آؤں گا، یہاں پریشان مت ہے، میں ملوانے لاؤں گا ان کو یہاں، تیرحم نے کہتے ہوئے نرمی سے اسے کہا تھا۔ مایا نرم چمکتی آنکھوں سے اس مہربان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ بہت اچھا لگا تھا۔ تیرحم وہاں سے جا چکا تھا، وہ مایا کو اس گھر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تاویال اسے دیکھ کے یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
تاہم وعدے کے مطابق ان دونوں کو حویلی لے آیا تھا۔ داویال کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ سنو تیمی، آئی ایم سوری بٹ میری گرینی تمہارے گھر میں نہیں رہ پائیں گی، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، گرمی ہے بہت وہاں۔ داویال نے کھول کر کسے سمجھانا چاہا تھا، تاہم کو اس کی بات عجیب لگی۔ یہ سب اس نے مایا کے لیے کیوں نہیں سوچا تھا؟ مگر اس نے زیادہ نہیں سوچا، سر جھٹک کر مسکرایا تھا۔ فکر مت کرو داویال، ان کو اچھے سے رکھوں گا، بس کچھ دن کی بات ہے۔ مایا ملنا چاہتی ہے ان سے۔ تاہم کی بات پر داویال چپ سا ہو گیا تھا۔ مایا کے ذکر پر اب اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ تو مایا کو کچھ دن کے لیے گھر لے آتے، سب سے مل لیتے، دل کی خواہش کو وہ زبان پر لے آیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا وہ مایا کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یاد کر رہا تھا۔ نہیں، اسے لانا اچھا نہیں لگا، اسے اب میرے پاس رہنا ہے تو بہتر ہے وہ اپنے پرانے گھر کو بھول جائے۔ امی نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وہ واقعی یہی چاہتا تھا مایا حویلی کی عادی ہو جائے۔ اس بات پر داویال کو غصہ آیا۔ وہ مایا پر حق جمائے گا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا کہ رک گیا۔ یکدم حقیقت کا ادراک ہوا، یہ حق تیمی کو دینے والا وہ خود تھا۔ یہ سچائی تلخ تھی، اس نے خود وہ قیمتی انمول سی گڑیا اس دیہاتی تیمور کو کسی ناکارہ چیز کی طرح سونپ دی تھی۔ وہ کال کاٹ چکا تھا، اندر کہیں گھٹن سی بڑھ گئی تھی اور اس لڑکی کو کھوانے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہاں اماں بھی اور اماں تاجہ تیمی کو الگ روم میں دیکھ کر شاکڈ میں چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں پہلے جس انداز سے سامنے آیا تھا شاید آپ لوگوں کو مایوس کیا تھا۔ میں اسی پریشانی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نرم دلکش لب و لہجے میں بولتا ہوا الگ انسان لگ رہا تھا۔ بڑی حویلی اور وہاں کے ملنسار محبت کرنے والے لوگ، ان دونوں کی ساری پریشانی اور فکر ہوا ہوئی تھی۔ یقین نہیں آیا تھا واقعی داویال نے اس بار مایا کا بھلا کیا تھا۔ مایا سے مل کر انہیں لگا ان کی آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ وہ خود ان دونوں کو ان کے روم میں لایا تھا، ایک ملازموں کو سارا وقت ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ مضبوط سنجیدہ سا اتہام ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے، ذرا باہر آئیں۔ مایا پر ایک گہری نظر ڈال کر اماں تاجہ کو مخاطب کیا اور حویلی کے پچھلے باغ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اماں تاجہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ درختوں کے پاس گھاس پر ایک جگہ پر لکڑی کی کرسی اور میز رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ چہرہ اتنا سخت اور سنجیدہ تھا کہ وہ خود بھی ڈر گئی تھی، جانے اب کیا بول دے وہ۔ مایا کی حالت کی سب سچائی بتائیں مجھے، بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ انہوں نے پہلو بدلا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں، بس بچی ہے تو گھبرا گئی۔ وہ شرمندہ اور پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں ہے وہ بچی، نہ سمجھ نادان ہونا الگ بات ہے۔ 18 سال کی لڑکی اب اتنی بچی بھی نہیں ہوتی کہ میاں بیوی کا رشتہ سمجھ نہ سکے۔ وہ سرد لہجے میں گرایا تھا۔ اس وقت دھیمے ٹھنڈے مزاج کا اتہام بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہوئی وہ ایسی، کیا وجہ ہے، مجھے اس کا ماضی جاننا ہے۔ وہ آخری جملے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا، انداز ٹوکتا اٹل تھا، یعنی اب یہ بات وہ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، بہت حقیقت جاننی باقی تھی۔ وہ باشعور انسان تھا، پاگل یا کم عقل نہیں جسے بہلایا جا سکے۔ وہ اپنی محبت کے سامنے شرمندہ ہوا تھا۔ کیسے جانے دیتا، محبت اپنی جگہ، عزت نفس اپنی جگہ۔ اماں تاجہ نے بے بسی سے سر جھکایا تھا۔ ماضی مسز اعظم یزدانی کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے عظیم یزدانی، نعیم یزدانی اور ایک بیٹی فخر یزدانی، جو کہ 2 بھائیوں سے چھوٹی اور نعیم سے بڑی تھی۔ مسز ایٹم کے ہسبینڈ کافی پہلے انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک بوتیک چلا کر اپنے بچوں کو پالا تھا اور کامیاب بنایا تھا۔ فخر کی شادی مسز ایٹم نے اپنے ایک دوست کے گھر کی تھی۔ تینوں بھائی ایک ساتھ یزدانی ولا میں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اعظم اور عظیم کی بیوی آپس میں بہنیں تھیں۔ اعظم کے 3 بچے تھے، اور بڑا راول، پھر داویال اور چھوٹی صبرینا، جبکہ عظیم کے 2 ہی بچے تھے، ارمان اور مایا۔ فخر کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، شیری۔ نعیم کی شادی ان کی پسند سے ہی اس کی کلاس فیلو سے ہوئی تھی۔ شادی کے چند دن بعد بھی فخر کے ہاں دعوت پر سب لوگوں کو جانا تھا۔ داویال ضد کر کے اسکول ٹرپ کے ساتھ چلا گیا اور مایا کی طبیعت خراب تھی، وجہ سے مسز ایرم سے سنبھالنے کے لیے گھر میں رک گئی تھی۔ باقی سب عورتوں کے لیے ایک ساتھ ایک چھوٹی سی فیملی کوسٹر میں گئے تھے۔ گھر میں مایا اور مسز ایرم کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ اماں تاجہ رک گئی تھی۔ اس روڈ گھر سے ہنستے کھلتے جانے والے سب ایک بڑے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ کچھ افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، کچھ ہسپتال میں جا کر مر گئے تھے۔ اس بڑے گھرانے میں کوئی نہیں بچا تھا سوائے مسز ایرم کے اور ان 2 بچوں کے، مایا اور داویال کے۔ مایا ہمیشہ سے بہت ایکٹیو، شرارتی اور ذہین بچی تھی، مگر گھر کے سب افراد کا ایک ساتھ کھو جانے سے سما گیا تھا۔ اس کے معصوم دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ داویال نے گھر سے باہر دوستوں میں پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ واحد اماں تاجہ تھی جو تینوں کا سہارا بنی تھی۔ داویال نے جلد خود کو سنبھال لیا تھا، وہ فطرتاً لاپرواہ تھا۔ حادثے نے جھٹکا دیا تھا، مگر دوستوں کی گیدرنگ میں اچھا ہونے لگا تھا۔ مسز ایرم نے اپنی پرانی بوتیک پھر سے اوپن کر لی تھی۔ مایا چھوٹی تھی، اسے اماں تاجہ سنبھالنے لگی تھی۔
وہ ایک عام سا دن تھا۔ ارم بیگم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بوتیک سے آ کر دوپہر میں سو رہی تھی کہ پچھلے لان کی طرف بنی کھڑکی سے ہنستے بولنے کی آوازیں آنے پر جا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں داویال کے عجیب و غریب لڑکے دوست کو دیکھا اور ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ داویال نے مایا کو بھی وہیں بٹھایا ہوا تھا۔ تبھی ان کے سامنے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے مایا کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے ملائم گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا انداز برا تھا اور نظر بھی گہری تھی۔ ارم کی جان نکل گئی تھی۔ مایا 9 سال کی تھی، اتنی بچی بھی نہ تھی۔ ان لڑکوں کے حلیے عجیب تھے، شرٹس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں چینز تھی، وہ لوفر سے تھے، وہ تیز تیر کی طرح اس کے سر پر پہنچی تھی۔ داویال نے ہنستے ہوئے اس لڑکے کو ٹوک کہا تھا۔ انہوں نے داویال کو جا کر بری طرح ڈانٹا اور اس لڑکے کو بھی ڈانٹ کر وہاں سے نکل جانے کا کہا تھا۔ وہ اب دیکھ رہی تھی داویال کی صحبت کیسی ہے۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، مایا کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ تن پن کرتے نکل گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی جانے لگی۔ ارے میری بات سنو۔ داویال بوکھلا کر سب کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ لڑکی کی آواز سے دیکھ کر رکتے ہوئے سخت نظروں سے اندر جاتی دادی کو گھورا تھا۔ میں نہیں رکوں گی داویال، کیونکہ میرے بھائی کی یہاں سب کے درمیان انسلٹ کی گئی ہے۔ اب جب تک تمہاری گرینی سے ان سب کے درمیان سوری نہیں کریں گی، مجھ سے مت بلانا تم۔ وہ براز نکال کر جا چکی تھی اور اپنی گرینی کے سر پر پہنچا ہوا تھا۔ اس سب سے پریشان ہو چکی تھی، مایا کو روم میں بھیج چکی تھی۔ اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سے منع کر تو رہا تھا نا گرینی، اس کی بات پر جھٹکے سے مولی تھی۔ داویال، مایا چھوٹی بہن ہے تمہاری، وہ لڑکا اتنی بےہودہ حرکت کر رہا تھا اور تم اتنے پیار سے ٹوک رہے تھے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں توڑے تم جانتے ہو لڑکی ایک کانچ کی طرح ہوتی ہے، اس پر ایک میلی نگاہ پڑنے سے بھی درار آ جاتی ہے، اور یہاں تم کانچ ٹوٹتا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دکھ سے داویال کو دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے لاپرواہ ضدی تھا، مگر اتنا لاپرواہ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اوکے میں مانتا ہوں، I'm sorry but اریب وہ ناراض ہو گیا ہے گرینی۔ I love her وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ اب اسے اریب کی فکر تھی، وہ مان گیا، یعنی وہ جانتا تھا مایا کے ساتھ غلط ہوا، مگر وہ پھر بھی اریب کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی حرکت دیکھ کر بھی وہ تم سے ناراض ہوئی۔ اچھا ہے پھر، ایسی بے شرم اور بےہودہ حلیے والی لڑکی ویسے بھی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ کیسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائی کے ساتھ لڑکوں کی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے غصہ ضبط کر کے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ برے لوگ نہیں ہیں گرینی، وہ اچھی ہے۔ وہ چیخا تھا۔ ارم نے دیکھ لیا تھا، وہ بری طرح سے ان کے ساتھ جڑ چکا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ بس داویال، اب تم ان سب سے نہیں ملو گے، برا مت ماننا بیٹا، وہ شریف لڑکی نہیں ہے، اس کا لباس نامکمل تھا اور وہ تمہارے علاوہ تمہارے دوستوں کے ساتھ بھی کہکے لگا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کوئی بری نگاہ میری گڑیا پر نہ ڈالے۔ آج اس لڑکی کی حرکت سے شوق پہنچا، اس کے رکھوالے بنو نہ کہ بے عزت کرواؤ اسے۔ آئندہ تمہارے دوست گھر پر نہ آئے، یہ بات سن لو۔ وہ سمجھا کر اندر چلی گئی تھی اور داویال غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ انہیں لگا وہ وقتی غصہ ہے، وہ سنبھل جائے گا، مگر یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ داویال نے کسی اریب کو بنا لیا تھا۔ وہ پھر سے گردن اکڑا کر اس کے گھر آنے لگی تھی۔ مسز ارم خاموش ہو گئی تھی اور اماں تاجہ کو مایا کے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی تاکید کرتی تھی۔ ہیلو ڈال، کیا کر رہی ہے؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ پھیلاتی مایا کو مخاطب کر رہی تھی۔ مایا نے چونکے سے دیکھا اور مسکرائی تھی۔ ہاں وہ کر رہی ہوں۔ آپ کیا اسموکنگ بھی کرتی ہیں؟ مایا نے بتاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جلدی سگریٹ کو دیکھا جو وہ لبوں سے لگا رہی تھی۔ ہاں یہ اچھی ہوتی ہے، حیران کیوں ہو؟ سبھی کرتے ہیں، داویال بھی کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اریب کہکہا لگائے ہنستے ہوئے بولی تھی مایا حیرت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹیسٹ کرو، یہ اچھی ہے، کم آن ٹرائی تو کرو۔ اریب نے چمکتی آنکھوں سے مایا کو دیکھا تھا۔ اسی وقت بوتیک سے واپس مسز ارم نے اریب کو زبردستی مایا کو سگریٹ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ خبردار مایا، سگریٹ لیتی مایا اس کی تیز آواز پر خوفزدہ ہو کر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ تم گھٹیا لڑکی، یہاں قدم رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مسز ارم نے غصے سے دیکھا، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس کی آواز پر داویال بھی آ گیا تھا، اسی وقت نہا کر نکلا تھا۔ گرینی ماما پلیز، وہ جلدی سے آگے ہوتا ہے، اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ایسی اباس لڑکیوں کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ میری مایا کو بگاڑنا چاہتی ہے، بغیرت۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ اریب نے شکایتی نظروں سے داویال کو دیکھا۔ گرینی ماما، یہ بھی مایا جیسی ایک لڑکی ہے جس کے لیے آپ اتنے برے الفاظ بول رہی ہیں، اس مایا کے ساتھ مت ملاؤ داویال بولنے لگا جب مسز ارم نے دھاڑ کے اس کی بات کاٹی اور تنپا سے اریب کو دیکھا تھا۔ مایا جیسی نہیں ہے، میری مایا نے کبھی ایسے بےہودہ کپڑے نہیں پہنے، نہ کبھی سگریٹ پی، نہ ہی لڑکوں سے دوستیاں کی ہیں، نہ ہی یہ روڈ پر آوارہ پھر گھومتی ہے۔ میری مایا معصوم ہے، پاک ہے۔ مایا تو کانچ کی گڑیا ہے جس پر کوئی درار تک نہیں ہے۔ اریب کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایک جتاتی غصے والی نگاہ وہ داویال پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ننھی مایا پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ بہت غرور ہے نا آپ کو مایا پر، دوسروں کی بیٹوں پر پیچھے اچھالتی ہیں آپ، یاد رکھیے گا وقت ایک جیسا نہیں رہتا ماما۔ گرینی ماما، داویال غصے سے چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت اور غصہ تھا۔ بکواس بند کرو داویال، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے اپنے ہی پوتے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ رشتے بھول گیا تھا، لحاظ بھی بھول گیا تھا، وہ پیر پٹکتا جا چکا تھا۔ انہیں لگا وہ غصے میں لحاظ ہو گیا ہے، جب ٹھنڈا ہوگا تو سنبھل جائے گا۔ یہ اس واقعے سے 2 دن بعد کی بات ہے جب مسز ارم اپنی بوتیک پر بزی تھی۔ اماں تاجہ کو پیغام بھیجا کہ وہ رات کو آئے۔ اماں تاجہ دوپہر کے وقت چائے پی کر کچھ ہی دیر بعد چکراتے سر کو صوفے پر ٹکائے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان کو دیکھتے داویال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔
مایا ہمیشہ کی طرح ان کے قریب بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ دافعہ نے مسز بیگم کو گھر کے فون سے فون ملائی تھی۔ وہ جانتا تھا ان کی کال وہ نہیں کاٹیں گے، وہ بزی تھی اور کال لمبی ہو سکتی ہے۔ وہ بار بار ہولڈ کر کے کسٹمر کو ڈیل کر رہی تھی۔ وہ کال ملاتی، معافی تلافی کے بہانے بات لمبی کرتا۔ ہولڈ کے دوران یہ اپنے موبائل سے ڈرائیور ظفر کو فون ملا کے تھا، مایا کو گرینی کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ لیٹ ہیں، مایا گھر پر بور ہوگی، اسے مایا کو گرینی کے پاس چھوڑنے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا ظفر مسز ایڈمز سے کنفرم ضرور کرے گا۔ کال ہولڈ پر تھی۔ ظفر مایوس ہو کر مایا کو بوتیک لے جانے لگا۔ مایا سے جو بھی کہا جائے وہ تو وہی کرتی تھی۔ اسے کہا گیا تھا گرینی نے بلایا ہے، وہ چل پڑی تھی، تب بھی سوال نہیں کیا تھا۔ ظفر اسے بوتیک کے باہر کھڑا اتارتے ہی چلا گیا تھا، مگر وہ بوتیک کے اندر نہیں جا پائی تھی۔ تب تک مسز ایڈم فری ہو کر گھر آئی، مایا گھر پر نہیں تھی۔ اماں تاجہ نیند میں گم تھی، پورا گھر چھان لیا تھا، مایا کہیں نہ ملی۔ داویال خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ ملازمین کو جمع کر کے پوچھ رہا تھا، میں آپ کے پاس لے کر گیا تھا، داویال صاحب نے مجھے کہا تھا۔ ظفر نے حیرت سے بتایا، نہیں میں نے گرینی ماما سے بات کی اور فرینڈ کے پاس چلا گیا، میں نے ایسا نہیں کہا ظفر۔ داویال بالکل مکر گیا تھا، انہیں بیگم پاگل ہونے کو تھی، یہ الزام ظفر پر آیا تھا۔ وہ سچا تھا مگر قریب ناظرین تھے اس کی بات کی، ایک مالک کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی، اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ اسے سنا نہیں کیا، بس سنائی کی تھی۔ مایا کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کبھی اس کی تلاش شروع ہی ہوئی تھی کہ وہ خود آ گئی تھی، آئی نہیں بلکہ لائی گئی تھی۔ ہوش و حواس سے بے گانہ، جگہ جگہ سے پھٹا لباس، زخمی وجود، اس کی حالت سے بڑھ کر تکلیف و منظر تھا۔ اسے لانے والا وہی لوفر لڑکا تھا جس کے ہاتھ تھامنے پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ کیا خوب نپٹا تھا، داویال نے بہت دل سے بدلہ لیا تھا اپنی محبت کی بے عزتی کا۔ وہ خود مایا کو بوتیک میں بھیج کر پیچھے گیا تھا، اس کو باہر سے ہی کڈنیپ کر کے فرینڈ کے فلیٹ میں لے گیا تھا، اس کے کپڑے پھاڑ کر زخمی کیا، اس کی حالت بگاڑ دی۔ اندھیرے کے باعث وہ نہیں جان پائی کون ہے، روتی منتیں کرتی بری طرح ڈری رہی تھی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے پر داویال نے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ سمجھ رہا تھا اس کی عزت نہیں لوٹی، احسان کیا ہے، اس نے ذہنی اذیت دی ہے، اسے نوچا زخمی کیا، اس کے لیے یہ کام تھا۔ وہ ہوش گنوا چکا تھا، اس پر دادی سے بدلہ لینے کی دھن سوار تھی۔ وہ بے حس ہو گیا تھا، ظالم ہی تو ہو گیا تھا، اسے وہیں چھوڑ کر گھر آیا تھا اور وہ دوست بعد میں مایا کو لے آیا تھا۔ اس نے کتنا رسک لیا تھا، اگر اکیلے میں وہ لڑکا مایا کے ساتھ کچھ غلط کر لیتا تو اس نے کچھ سوچا نہیں تھا۔ وہ گھر آیا اور گھنٹہ بھر مایا اس فلیٹ میں رہی تھی۔ مسز ایڈم پورے قد سے گر گئی تھی، مایا کی حالت ان کے لیے ہوش چھین گئی تھی۔ داویال کا بدلہ برا ہوا تھا، مایا کو پورے گھرانے کی موت کے بعد دوسرا ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی، خوف سے اس کی نیند، پیاس، بھوک سب اڑ گئی تھی، اس میں لوگوں سے سننا وہ پاکیزہ نہیں رہی، اس کو داغ لگ چکا، باعزت نہیں رہی۔ گرینی ماما کی کانچ کی گڑیا بری طرح ٹوٹ گئی تھی، وہ گھنٹوں پانی میں کھڑی خود کو صاف کرتی رہتی، کوشش کرتی رہتی پہلے جیسی صاف ہو جائے۔ ایک 10 سالہ لڑکی بھلا کتنی بڑی تھی جسے یہ ذہنی بیماری دی گئی تھی، اسے اماں تاجہ اور گرینی ماما نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اسے سنبھالا گیا تھا۔ وہ قرآن پڑھنے لگی، نماز پڑھنے لگی، اللہ کا ذکر کرنے لگی، پاک رہنے لگی۔ اس نے دن رات سب چھوڑ کر یہی کیا تھا، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی رہتی، روتی چیختی، اذیت کا شکار رہنے لگی تھی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، بالکل اب کچھ بھی نہیں بولتی تھی، داویال کو نہیں ٹوکتی تھی۔ داویال کے بد فطرت دوست گھر آنے لگے تھے تو انہوں نے مایا کو کمرے میں بند کر دیا، وہ یہی کر سکتی تھی۔ پورے 2 سال مایا نے اذیت میں گزارے تھے، اسے اکیلے ڈرائنگ روم تک جانے دیا جاتا تھا۔ مسز ایڈم و اماں تاجہ سائے کی طرح اس کا سہارا تھی، کمرے میں بند رہ کر وہ گھبرا جاتی تھی، گھٹن ہوتی ہے، کبھی کبھی اسے لگتا آکسیجن کم ہو رہی ہے، تڑپتی رہ جاتی، مگر باہر جانا زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ وہ کم سن سی لڑکی اپنے نہ تو ان وجود پر نفرت کا اتنا بوجھ اٹھا سکتی تھی کہ اس کا نازک وجود اس سے بوجھ تلے دب کر رہ جائے، ایسے کہ وہ تنگ قید میں تڑپنے لگی، کسی پرندے کی طرح پھڑپڑاتی اور سانس لینے کے لیے کوئی کونا ڈھونڈنے لگ جاتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، داویال کی شرمندگی ڈٹائی میں بدل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مایا کی عزت سلامت ہے، مگر اپنی پھپھو کو یہی بتاتا وہ پاکیزہ نہیں رہی، کہانی بنا کر بھی لائی گئی تھی، وہ معصوم بے قصور ہو کر بھی بد کردار ٹھہرائی گئی تھی، اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ہوا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، داویال نے عریب سے منگنی کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا تھا، ماں بھی کے احسان فتح ہوئے تھے اور وہ باز ڈر گئی تھی، اسے گھر لانے کا مطلب مایا ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو جاتی۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ اٹک اٹک کر آدھا بولتی تھی، بالکل حرکت نہیں کرتی تھی، بے بس تھی، مگر احتیاط باقی تھی۔ گھر ان کا تھا، داویال کی بڑی تھی، صاف کہہ دیا وہ ریب سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو گھر سے چلا جائے، نہیں شادی بھول جائے۔ داویال چپ ہو گیا تھا، مان گیا تھا، نہ جانے مانا تھا یا پھر سے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی، مگر 1 سال وہ ان سے ضد لگائے بنا، تنگ کیے بنا سکون سے رہا تھا، شاید سمجھ گیا تھا کہ وہی غلطی پر ہے۔ اماں بھی کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، ان کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی، اور پھر 1 سال بعد وہ داویال مایا کا خیال رکھنے لگا تھا، اسے مایا کی فکر ہونے لگی تھی، ذہن کا روتی چلاتی مایا کو سنبھالنے لگا تھا، اسے وقت دینے لگا تھا، اس کی دھندلی بینائی کو بہتر کرنے کے لیے لینس بنوا لایا تھا، پھر سے دنیا کی طرف دیکھنے لگی تھی، جانے وہ کیسے بدل گیا تھا۔ ماں بھی خوش تھی، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اماں تاجہ بھی یقین کرنے لگی تھی۔
اس نے شادی کی اور چھوڑ دیا۔ درار شدہ شیشے کو پھر سے توڑنا آسان ہی ہوتا ہے۔ مایا بھی ٹوٹ گئی تھی، اس کی ذات پر ایک اور داغ لگا گیا تھا۔ داغیار کا آخری بار مایا کی شادی اس دیہاتی تیمور سے کرنا تھا۔ اس کے لینس نہیں تھے اور تیمور کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ لے کر دیتا۔ اس کی غریب فیملی میں مایا کو شاید محبت تو مل جاتی، مگر کچے گھر اور دھول مٹی میں اندھیر ہو چکی دنیا کے ساتھ مایا کتنا جی لیتی۔ اسے الرجی تھی اور ایسی جگہ رہنے کی عادت بھی نہ تھی۔ وہ ایک روز خاص کر مر جاتی۔ اچھا منصوبہ تھا، مگر ہوا جو وہ اللہ نے چاہا تھا۔ مایا کی اذیتوں کا اختتام ہوا اور وہ اللہ کے طے کردہ مقام پر جا پہنچی تھی۔ اماں تاجہ بتا کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تو اتہام وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مایا کی بے چینی اور خوف اب سمجھ میں آیا تھا۔ اب سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ کیوں ذہنی طور پر پیچھے رہ گئی ہے، وہ کیوں چھونے پر ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، اس کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ اتنے ضرب والا نہیں تھا، مگر اس بار مایا کی محبت نے ضرب بخشا تھا۔ وہ مایا کے لیے تکلیف محسوس کر رہا تھا، وہ پچھتا رہا تھا یا غصہ محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے اندر مایا کے لیے جو نرمی تھی اور محبت تھی وہ بھی بڑھ چکی تھی۔ کاش وہ اسے خود میں سمیٹ لے اور پوری دنیا سے چھپا لے، اس کے سب خوف دور کر دے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ وہ گمسم سا بیٹھا تھا۔ اماں تاجہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ مایا اپنی گرینی ماما کے پہلو میں لیٹی سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بال سڑانے لگی تھی۔ اگلے روز ہی اماں تاجہ اور گرینی ماما واپسی کے لیے تیار تھیں۔ حویلی والوں نے بہت خیال رکھا تھا اور اب بھی بیگم نواب نے انہیں مزید رکنے کا کہا تھا۔ نہیں جی شکریہ، بہت اچھا وقت گزرا ہے، اب چلتے ہیں۔ داغیار بیٹا گھر پر اکیلے ہیں اور جب تک ہم یہاں ہیں گڑیا صحیح سے ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، ہمارے ساتھ رہتی ہے، سب سے گل مل نہیں پاتی، پرانے سہارے چھوٹیں گے تب بھی تو آپ سب اماں تاجہ نے شرمندگی اور بےچارگی سے وضاحت دینی چاہی تھی۔ جب نواب بیگم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رکھا تو خاموش ہو گئی تھی۔ ہم ضرور شکایت کرتے یا ناراض ہوتے اگر تہام اس بات سے پریشان ہوتے، بس تہام کی پریشانی یہاں کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ فکر مت کریں، وہ خوش ہے مایا کے ساتھ، اس کی خوشی کے لیے ہم سب نے بنا جانے مایا کو دل سے قبول کیا ہے اور آگے بھی قبول کریں گے۔ بیگم نواب نے نرمی سے کہتے ہوئے انہیں شرمندگی سے نکالا تھا۔ اماں تاجہ نے تشویش سے بڑی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جانے سے پہلے مایا کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سمجھایا کہ وہ اب یہاں محفوظ ہے، جب تک تہام چاہے اس لیے تہام کو خوش رکھے۔ مگر وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ نہ جائیں، میری گرینی ماما کو نہیں لے کے جائیں، اماں تاجہ کو بھی نہ لے کے جائیں۔ وہ روحانسی ہوئی تھی اور تہام کے سر پر پہنچی تھی جو انہیں لے کر جانے کو تیار تھا۔ انہیں نہ لے کے جاؤں تاکہ تم ان کے پاس ہی رہو ہر وقت۔ وہ پرفیوم سے پرے کرتا ہوا بڑھایا تھا۔ وہ تو خوش تھا کہ انہیں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جب وہ نہیں تھے تو مایا صرف اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ وہ پلٹ سے دیکھنے لگا جو رو رہی تھی۔ اب بھی وہ لوگ جانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ناراضگی اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی پرومس انہیں پھر دوبارہ لے کر آؤں گا۔ انگوٹھے سے اس کی بھیگی پلکوں کو نرمی سے صاف کیا اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن صرف اپنی گرینی ماما کے جانے پر اٹکا ہوا تھا۔ تہام نے جھک اس کے بھیگے گال کو چوم لیا تھا۔ بھیگی سرخ آنکھیں، نم گلابی گال اور سرخ ہوتی ناک لیے وہ اسے بری طرح سے متوجہ کر رہی تھی۔ بھول گیا تھا کہیں جانا ہے کہ وہ تیار ہوا ہے۔ وہ اس وقت صرف مایا کو دیکھ رہا تھا، جس کے قریب ہونے پر بھی غیر دماغی سے بس گرینی ماما کو روکنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ بے تابانک اس کے گال، آنکھیں اور ناک کو لبوں سے چھوتا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ نرم بھیگا لمس اس سے اپیل کر رہا تھا۔ مایا نے اس کے پرہدج لمس سے پریشان ہو کر اسے پیچھے کیا۔ اسے خوش کرنا اتنا مشکل ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تہام خود کو قابو پاتا پیچھے ہوا، تیزی سے باہر چلا گیا۔ تب تک سرخ چہرہ لیے مایا نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے زور سے رونے کی تیاری کی تھی۔ وہ سارا دن ان کے جانے کا غم مناتی رہی، تہام سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسے خوش کرتی رہی اور اس کی بات بھی مانی۔ یہ ناانصافی سے رلا رہی تھی۔ تہام کے کپڑے، جوتے سب نکال کے اس نے پھیلا دیے تھے، ہر چیز پر غصہ نکالا۔ کاش وہ ایسا ہی حال تہام کا بھی کرتی۔ کمرہ بھی پورا کچھ دیر میں ہی جنگ کا میدان لگ رہا تھا۔ نواب بیگم نے ملازموں کے ہاتھ پیغام بھیجا کر لنچ کے بلائے تو شاور لے کر چینج کرنے کے بعد فریش ہو کر نکلی تھی، لیکن انہیں دروازہ اچھے سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ طیفور، انس، ان کی بیوی اور بچے سب مایا کا دل بہلانے کی کوشش میں تھے اور وہ کافی حد تک سب بلا کر خوش ہو گئی تھی۔ غصہ بھی اتر چکا تھا، چیزوں پر ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ سارا دن گھر والوں کے ساتھ گزارا، جیشا ختم ہو گئی تھی۔ شام کے وقت گھر پہنچا، کمرے میں داخل ہوا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، حالت بری تھی۔ کچھ دیر سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہوا ہے، اچانک اس کا دماغ بیدار ہوا تھا۔ شبو اور نوری وہ باہر نکل کر زور سے چیخا تھا اپنے نام کی پکار پر۔ دو ملازمت بھاگتے اس کے پاس پہنچے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف آتی مایا اس کی دھار پر وہیں سیڑھیوں پر سہم کر رکی تھی۔ کیا وہ کر بیٹھی تھی؟ شبو کمرہ ٹھیک کروایا تھی۔ نوری اپنی چھوٹی بیوی کو بلایا سرا، اس نے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ شبو نے تیزی سے دو اور ملازموں کو بلا کر کمرہ صاف کرنا شروع کیا۔ جبکہ نوری اسے بلانے اس طرف آئی تھی تو سیڑھیوں پر جمی خوفزدہ سے مایا کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ چھوٹی بیوی، آپ کو چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں۔ نوری نے حیرت سے پیغام دیا اور اپنے کمرے کے باہر ٹہلتا
تیہام چونک کر اس کی طرف آیا، ادھر آؤ مایا۔ مایا کو پلٹ کر جاتے دیکھ کے اس نے پکارا تو وہ رک کر ہنسی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تیہام نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بے بسی سے سیڑھیوں کے کچھ اسٹیپ چڑھ کر اس کے پاس آئی۔ اس کی کلائی تھام کر دوسری طرف اوپن ٹیرس پر لے گیا تھا۔ وہ بے جان گڑیا سی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا چلتی کپ پانی پر مجبور کر رہی تھی۔ مایا کا دل رک گیا تھا، وہ ضرور اسے سب پھیلاوے کو ڈانٹے گا اور وہ لکڑی کی ڈوریوں سے بنی گہری ایڈی چیئر پر سیدھی کر کے اسے بٹھا گیا تھا۔ لگتا ہے مجھے بہت یاد کیا سارا دن، میرے دل بغیر دل نہیں لگا نا تمہارا؟ اس کے عین سامنے چیئر رکھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بولا تو نہیں، یاد کب کیا؟ وہ منک سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ کمرے کا پھیلاوا دے کر پاگل ہو چکا تھا؟ تیہام نے مسکرا کر اس کے ملائم ہاتھ اور اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس بار ہاتھ کھینچنے کے بجائے وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ آخر وہ چھو کر ہی خوش کیوں رہتا تھا؟ اس کی خوشی عجیب تھی۔ تم نے کمرہ کیوں پھیلایا؟ میرے ڈریس ضائع کیے؟ غصہ ہو، ناراض ہو؟ مجھے تو لگا میری یاد میں کیا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ تیہام نے اسے ہوا سے اڑتے ہوئے اس کے بالوں کو سمیٹ کر دوپٹے میں اڑایا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی کانچ کی گڑیا بیٹھی ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتی، جیسے بس وہی سنبھال سکتا ہے جو اس کی ملکیت ہے۔ یہ احساس نوازتا تھا تیہام تیمور کے لیے کتنا دلکش اور پرسکون تھا، وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میری گرینی ماما کو کیوں لے کر گئے؟ انہیں لے کر آؤ، وہ خفگی اور اداسی سے بولی تھی۔ جسم لمحہ بر لمحہ سر کرتے ہوئے اسے کپکپا رہا تھا۔ خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا۔ مایا کو لگا ماداجا ٹھیک کہتی ہیں، وہ اچھا انسان ہے۔ وہ بنا جھجکے خفگی ظاہر کر گئی تھی۔ تمہیں لے جاؤں گا 1-2 دن تک، میں تمہارے لیے کچھ سامان لایا ہوں، اچھی سی تیار ہو جانا، پھر تمہاری گرینی ماما کے پاس چلیں گے۔ اس کا چہرہ تکتے تیہام نے نرمی سے بتایا تھا۔ اس کی آنکھیں جگمگا گئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے خوشی سے سر ہلا گئی تھی۔ تیہام اسے تکتا چلا گیا۔ پہلی بار جب یوں مسکراتا ہوا دیکھا تھا تب بھی وہ اس کے دل کو بے قابو کر گئی تھی۔ اس پر تب کوئی حق نہیں تھا، پھر دل چاہا تھا، حق جتائے۔ آج اتنے وقت بعد ویسے مسکرائی تھی۔ تیہام کا دل پھر سے بے قابو ہونے لگا تھا۔ بے ساختہ اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگایا، اس کے چہرے پر جھک کر شدت بھرا رنگ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے سامنے لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے الگ ہوتے ہی وہ گھبرا کر لبوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اندر آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی، میں ذرا ابی جان سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے نظر چراتا ہوا بولا تھا۔ اسے لے کر اندر بھاگا، سیڑھیوں کے پاس ہاتھ چھوڑ کر نیچے چلا گیا اور بھاگ کے اپنے کمرے میں پہنچی۔ سب دوست ایک ہوٹل میں مل رہے تھے، شہرام، شامیر اور عبیر۔ انہوں نے تیمور کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ گیٹ ٹوگیدر میں اسے یاد نہیں کرتے تھے، ہر بار داویال ہی بلاتا تھا۔ اس بار وہ نہیں بلا پایا، دل نہیں مانا، اسے دیکھتا تو شاید مار ڈالتا۔ رقیب لگتا تھا وہ اسے، مایا کو کیسے رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ داویال نے سونپی تھی مگر اس نے خیال کیوں رکھا، خوش کیوں رکھا؟ وہ ہوٹل میں ایک ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے مگر داویال سوچ میں گم دماغ بیٹھا رہا تھا۔ داویال یار کہاں گم ہو، کیا کہتے ہو؟ میرے دوست کا فارم ہاؤس ہے، کچھ دن کے لیے چلتے ہیں وہاں، ذرا انجوائے کریں گے، شکار کریں گے۔ شامیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے معنی خیزی سے آنکھ مار کر کہا تو سب کہکا لگا گئے تھے۔ داویال اس کی بات سن نہیں رہا تھا، اس کی نظریں تو سامنے ٹیبل پر ہی نواب سکندر کے ساتھ بیٹھے تیمور پر جم گئی تھی۔ فارمل گرے 2 پیس میں بالوں کو جیل سے سر پر پیچھے کو سیٹ کیا، وہ کوئی اور ہی شخصیت لگ رہا تھا۔ سانولا چہرہ بےحد وجیہہ اور شفاف گندمی رنگت میں ڈھلا ہوا چہرہ، چہرے پر ہلکی سی شیو اور سنجیدہ تاثرات، وہ بےحد دلکش اور قابل توجہ لگ رہا تھا۔ وہ تیمور ہے نا؟ داویال نے بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا تھا۔ اس کا سوال پر سب نے شوق کا اس کے درد کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ وہ بے شک تیمور ہی تھا مگر حلیہ لگتا ہے نواب صاحب کے ہاں کام کرنے لگا ہے، دیکھو کیسے بدل گیا ہے یہ۔ شہرام نے اندازہ لگایا تھا، تبھی تیمور کی نظر ان پر پڑی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بے چین سا پہلو بدل گیا تھا، شاید وہ کسی بزنس لنچ کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ موجود دوست سے 3-4 فرد فری ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں وہ بھی اٹھے تھے۔ تیمور مسلسل ان سے نظر چراتا انجان بن رہا تھا، یہ کچھ چھپا رہا ہے سالہ، اب اس کے مزاج نہیں مل رہے، کوئی لاٹری جیتی ہے کیا؟ وہ سب چلتے بنتے تیمور کا اگنور کرنا اسے دیکھ رہے تھے۔ داویال جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا تھا، اگر وہ کچھ چھپا رہا ہے یا وہ کوئی دھوکہ دے چکا ہے تو داویال اسے سوال کرے گا۔ اس کے پاس تو مایا تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اوکے سی یو اگین نواب صاحب، سی یو سر۔ وہ بندے نواب سر اور تیہام سے سر ملا کر آگے بڑھ چکے تھے جب داویال اور اس کے پیچھے باقی سب ان کے سر پر پہنچے تھے۔ ہیلو نواب صاحب، کیسے ہیں؟ تیمور تم یہاں؟ وہ نواب صاحب سے مل کر تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ نواب سکندر انہیں پہچان گئے تھے، تیہام کے وہی دوست تھے جو نواب حویلی بھی آئے تھے۔ میں ٹھیک، آپ سب ٹھیک؟ وہ خوش دلی سے ملے تھے، تیہام چہرے پر مسکراہٹ سجائے بے چین سا کھڑا تھا، اپنی صلاحیت نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ ہم پھر تمی کیسے ہو، جاب کر لی کیا؟ وہ سب مزے سے اس کے پاس سے بیٹھ کر بولے تھے۔ داویال اسے گھور رہا تھا اور صاف ظاہر تھا تیمور بھی اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس کی جرأت پر وہ تب کیا تھا۔ فائن، جی ہاں، تیمور نے مختصر جواب دیا، ہمارے ساتھ فیملی بزنس سنبھال رہے ہیں آپ کے فرینڈز، ماشاء اللہ بہت اچھے سے ہیں۔ نواب صاحب کے لہجے میں فخر تھا اس کے لیے۔ ہم چلیں، اب دیر ہو رہی ہے۔ تیہام نے بات کو مزید بولنے سے روکنا چاہا تھا، کہا بھئی کچھ دیر تو بیٹھو۔ نواب صاحب واقعی ذہین تو یہ ہے، ہمیشہ سے ہی تھا،
یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، سے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ابھی نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا تھا، بڑا پن نہیں ہے، ان کا حق ہے، یہ ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور اس بزنس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تیہام نے سر دھاپڑی، وہ جانتا تھا ابیر کی بات ہے بابا صاحب کو بری لگی ہے، اس کے ڈرامے میں ساتھ نہیں دیں گے، اور وہی ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی تیمور کیا ہمیشہ سے شامل کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ داویال تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اسے لگا مایا کو پھر سے کھو چکا ہو۔ اب واقعی کھو چکا ہے، بس تیمور تو ان کے محروم پاپا کا نام ہے۔ یہ نوابزادہ تیہام تیمور ہیں۔ جی ہاں بیٹا، ہمیشہ سے ہمارے بیٹے ہیں، بچپن سے ہی غریب بن کر رہنے کا شوق تھا۔ انہیں نواب صاحب بول رہے تھے، وہ بھی تنگ آ چکے تھے تیہام کی ڈرامے بازیوں سے۔ ان کے سامنے کئی بار لوگ تیہام کو عزت نہیں دیتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اسے شاید فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نواب سکندر کو تکلیف ہوتی تھی۔ تیہام انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، حویلی میں اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور وہ چاہتے تھے ہر جگہ اس کے برابر تیہام کی عزت کی جائے۔ اب چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے، پھر ملیں گے۔ تیہام جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، نواب صاحب بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھے تھے۔ وہ چاروں ٹام سی کیفیت میں اٹھے تھے۔ وہ اتنے بڑے نواب کا بیٹا اور ان کے درمیان کیا بن کر رہتا تھا؟ حیرت تھی، صدمہ تھا اور بے یقینی۔ آفس میں بیٹھا تھا جب شیری کی کال آئی تھی۔ وہ صبح سے کال کر رہی تھی، داویال اگنور کر رہا تھا۔ ٹھیک تھی، پھر بھی مستقل مزاجی سے کام کیے جا رہی تھی۔ بددلی سے موبائل اٹھاتا، کال اٹینڈ کر کے کام سے لگایا تھا۔ داویال، تم نے تو کہا تھا کہ مایا گاؤں کے ایک غریب گھرانے اور ایک دیہاتی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ آج میں نانو کے ہاں سے آ رہی ہوں۔ وہ ایک بڑی گاڑی میں ایک اتنے شاندار لڑکے کے ساتھ سج کر بیٹھی تھی، کہیں سے پرانی مایا نہیں لگ رہی تھی، وہ تم لوگوں کے ہی گھر داخل ہوئے۔ شیری ایک ہی سانس میں بول رہی تھی، جیسے سانس لیا تو باہر رہ جائے گی۔ وہ چونک اٹھا تھا، کیا کب دیکھا؟ کیا تم ملی اس سے؟ داویال نے آفس سے نکلتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا۔ آج وہ مایا کو دیکھ لے گا، بس پاس رکھ لے گا؟ نہیں، صبح دیکھا تھا، تب سے کالز کر رہی ہوں۔ میں بہت رف ڈریس میں تھی، ایسے کیسے سامنے جاتی؟ پھر کبھی ملوں گی، انفیکٹ اگر وہ کچھ دن رکے گی تو بتانا ذرا، دیکھے تو کس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ شیری بھی متجسس ہوئی تھی۔ داویال نے کال بند کی، تیز سے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈرائیور نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا تھا۔ طوفان جیسے تیز سے وہ گھر پہنچا تھا تو گیراج میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یا شیری کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، یا وہ جا چکی تھی، کیونکہ اب تو شام ہونے والی تھی۔ مایوس سا اندر داخل ہوا تھا۔ کچن سے کچھ بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو اماں تاجہ چائے بنا رہی تھی اور قریب ایک چیئر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ، ڈریسنگ اور اسٹائل سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ مایا جو بس ڈرتی تھی یا روتی تھی، وہ چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہی تھی۔ داویال کی نظر اس پہ جم گئی تھی۔ اچھا، یہ میں سوپ تمہاری گرانی ماں کو پلا کر آتی ہوں۔ دن کے وقت تم سے باتوں کے لالچ میں کھانا صحیح سے نہیں کھایا، تم یہ چائے لے آنا جب بن جائے گی، ایک باؤل میں سوپ ڈالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ داویال پھرتی سے ایک طرف ہوتا چھپ گیا تھا۔ اگر اسے دیکھ لیتی تو کبھی مایا کو اب کچن میں اکیلا نہ چھوڑتی۔ جی لے آؤں گی، میں وہاں بابا صاحب اور بی جان کو بھی چائے دیتی ہوں، مجھے بنانی بھی آتی ہے۔ وہ شرما کر مسکراتی ہوئی بتا رہی تھی۔ اماں تاجہ مسکرائی اور باؤل لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پیچھے کچن میں داخل ہوا تھا، گہری نظر سے دیکھتا جو دوپٹہ اور شال سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ داویال نے آگے بڑھ کے اس کی زمین کو چھوتی چال پر پلو تھام کر اوپر کیا تھا اور کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ پلٹی۔ داویال کو دیکھ کے اس کے رنگ اڑے تھے۔ کیسی ہو مایا؟ بہت پیاری ہوگی ہو، پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا، اس کے قریب ہوا، اس کے ملائم گال کو سلا کر بولا تھا۔ مایا کا جسم خوف سے کانپنے لگا تھا۔ نہ وہ چیخ پا رہی تھی، نہ جھڑک پا رہی تھی۔ اب اس کے بے باک لمس پر دل دکھنے لگا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو مایا؟ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں ہوا۔ وہ طلاق کا حوالہ دے رہا تھا، لہجے میں ندامت تھی، مگر وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، مگر وہ اس کے پاس کیوں کھڑا تھا؟ داویال نے اس کی نازک کلائی کو دبوچ لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، جانا ہے۔ وہ کپ آ کر بولتی اس کی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جب داویال نے اس کے آگے بازو پھیلا کر راستہ روک دیا تھا۔ اپنے جسم سے اس کا بازو ٹکراتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی شرم سے لگی تھی۔ کہا نا بس بات کر رہا ہوں، ڈرو مت۔ کیا تم اس نوابزادے کے ساتھ خوش ہو؟ وہ کوستی نظر سے مایا کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ ڈر رہی تھی داویال سے، اس کی بات سے، اس کے قریب آنے سے بھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ ایک بار پھر وہ اندر سے شدید خوف کا شکار ہوئی تھی۔ مایا جواب کیوں نہیں دیتی؟ ابھی تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کیا ہوا؟ کیا خوش ہو اس کے ساتھ جو چند دن پہلے ہی ملا تھا مجھے تو تم بچپن سے ہی جانتی ہو مایا۔ مجھے دیکھو، میں داویال تمہارا کزن۔ وہ دبا دبا چلا رہا تھا، غصہ آ رہا تھا اس کے خوف پر، اس کے دور ہونے کی کوشش پر۔ یہ احتیاط تو پہلے کرتی تھی تو اچھا لگتا تھا، مگر اب یہ خوف داویال کو اندر تک سے اتار گیا تھا۔ اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مایا کے حواس سے گم ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر اسے لگا اسے توڑ دیا جائے گا، اور وہ کوئی بچانے والا بھی نہ تھا۔ ایک بار پھر اسے لگا وہ اکیلی ہے، بے بس ہے۔ آج پھر وہ پانچ گولیاں کسی جانور کے سخت ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ مایا اپنے ہوش و حواس سے کھو کر اس کی کوشش کامیاب کرتی، اسی وقت اسے لینے کے لیے آیا تیہام کچن میں یہ منظر خون چھلکاتی آنکھوں سے دیکھتا آگے بڑھا۔ داویال کے کندھے پر دباؤ ڈال کے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل کر لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے ہی والا تھا۔
داویال نے چونک کر اسے دیکھا، سنبھل کر دو قدم کا فاصلہ بھی مزید ہوا ہوا تھا۔ مایا شلف کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ اور آنکھیں ازد سرخ اور بھیگ رہی تھی۔ تیام نے آگے بڑھ کر اس کے گرد مضبوط اثار بنا کر اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے انداز میں داویال جیسی سختی نہیں تھی، بہت نرمی تھی، ایسے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، جیسے وہ نازک پھول ہو۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید بالکل بھی نہیں تھی داویال اعظم۔ تیام کی سرد آواز پر اس میں مزید چھپنے کی کوشش کرتی مایا کو رونا آیا تھا۔ اماں تاجا نے ٹھیک کہا تھا، وہی اسے بچا سکتا تھا اور وہی بچا چکا تھا۔ آج اس کے احساس میں اسے اپنا آپ محفوظ محسوس ہو رہا تھا، یقین کر گئی تھی تیام ہی اس کا اپنا قریبی ہے۔ داویال کے لمس سے گھین آتی تھی، مگر تیام کا احساس گرم دھوپ میں نرم چھاؤں جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا لمس سکون دیتا تھا، اس کے احساس میں نرمی تھی اور احتیاط تھی۔ آج وہ باقی سب میں وہ تیام میں فرق کر گئی تھی۔ اماں تاجا بھی شاید مایا کے اب تک نہ آنے پر کچن کی طرف آئے تھے اور اب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسا گھٹیا پن، دوگلے انسان، دھوکے باز ہو تم! نہ جانے کتنے روپ ہے تمہارے، اور میں مایا کو اب تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اب تک اسی حال میں ہے وہ۔ صحیح ہوئی ہے۔ داویال پکڑے جانے پر ڈٹائی کا مظاہرہ کر اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ اماں تاجا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مایا نے مزید خود کو اس کے سینے میں سمیٹتے ہوئے گویا احساس دلانا چاہا وہ اسے نہ چھوڑے۔ اس کی معصوم کوشش پر تیام نے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ نہ داویال بیٹا، نہ۔ نہیں، مایا بہت زیادہ خوش ہے تیام بیٹے کے ساتھ، کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اماں تاجا نے بے قراری سے وضاحت دینی چاہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو مایا کو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم داویال۔ اماں تاجا کو نرمی سے تسلی دیتا ہوا داویال کی طرف متوجہ ہو کر سرد لہجے میں بولا تھا، یہ میری بیوی ہے، یہ مایا تیام ہے، کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہے جسے تم جب چاہو دیکھو اور ہاتھ لگاؤ۔ اگلی بار ایسا سوچنا بھی مت۔ آنکھیں نوش کا ہاتھ میں دے دوں گا اور یہ ہاتھ بھی سلامت نہیں بچیں گے۔ اس کے لہجے میں داویال کے لیے شدید نفرت اور سڑپن تھا۔ داویال ساکت سا کھڑا اس کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تیام نے ایک جلتی نظر داویال پر ڈال کر اماں تاجا کو جواب دیا اور مایا کو لے کر وہاں سے چل پڑا تھا۔ رک جاؤ گھٹیا انسان، تم مایا کو لے کر نہیں جا سکتے، مایا سے پوچھنے دو وہ جانا چاہتی ہے کہ نہیں۔ داویال نے اسے روکتے ہوئے آخری حرف آزمایا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تیام کے حساب میں کھڑی مایا کو دیکھ کر داویال کو لگا کسی نے اس کا دل پکڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ مایا اس کی بات پر لڑکھڑائی تھی، میرے لیے اس کے الفاظ سے زیادہ اہمیت اس کے اعتماد کی ہے۔ تم سے ڈر کر میرے سینے میں چھپی ہوئی ہے، اس نے مجھے نہیں دھکیلا، وہ جانتی ہے میں اس کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ تیام نے ایک جتاتی نظر داویال پر ڈالی اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی مایا کو قیمتی متاع جان کی طرح باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ داویال نے منتفر نظروں سے اس کا اشتیاق دیکھا تھا۔ اسے دھکیلنے والی مایا تیام کے سینے میں منہ چھپا کر روئی تھی۔ ایسا اعتماد اور یقین اس سے چند دن پہلے ملنے والے اجنبی انسان پر۔ داویال ساکت کھڑا تھا، تیام جا چکا تھا۔ داویال مایا کو کھو چکا تھا، یوں کہ شاید اب کبھی وہ دوبارہ چہرہ دیکھنے کو بھی نہ ملے جس چہرے کو دیکھ کر ہی داویال کے تڑپتے وجود کو سکون ملنا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا اور یہ سب اس نے خود کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے بیڈ پر سوتی مایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف سادہ گلابی لباس میں کمفرٹ اوڑھے سو رہی تھی، گال اب بھی نم گال گلابی سے لگ رہے تھے۔ وہاں سے واپسی کا تمام سفر وہ روتی آئی تھی، بری طرح ڈر رہی تھی۔ تیام نے وہ مشکل چپ کروا کر کھانا کھلایا، شاید صبح ہی نظر لگ گئی تھی اسے اپنے گھر جانے اور اپنی گرینی ماں سے ملنے کی ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ اسے خوف تھا داویال سے، اسے پھر سے گھر لے جائے گا، پھر سے مارے گا، پھر سے وہ کمرے میں قید کر دی جائے گی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، اسے سر جھکا کر دیکھا، اس وقت بھی سوتے ہوئے اس کا کرتا مٹھی میں جگڑ کر سو رہی تھی۔ اسے تیام سے دور نہیں جانا تھا۔ اس کے پاس لیٹ کر مٹھی کو نرم گرفت میں لے کر ہولے سے کھولا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کیا تھا، اس کا سر اپنے بازو پر رکھ کر اسے خود میں سمیٹتے ہوئے قریب تر کر لیا تھا، جھک کر اس کے گلابی جھلکاتے نم نقوش کو نرمی سے چھونے لگا تھا۔ اس کی بکھری نرم زلفوں میں چہرہ چھپا کر سکون سے گہرا سانس بھرتا اسے خود میں مزید بھیج کیا تھا۔ اس کی نرم ٹھوڑی پر لب رکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کر اپنی گردن پر محسوس ہوتی تپتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ کس مسائی تھی اور پھر سکون سے سو گئی تھی۔ اب اس کا لمس یا حصار تنگ نہیں کر رہا تھا اسے، یعنی وہ آتی تھی اس کی۔ رات کے دوسرے پہر وہ عادت کے مطابق ٹانگیں چلا کر کمفرٹ اپنے اوپر سے اتار گئی تھی۔ سردی سے کپ پائی تیام میں سینے میں چھپ رہی تھی۔ تیام نے جا کر جلدی سے اپنی گرم پناہ میں لیتے ہوئے اس پر کمفرٹ سیٹ کیا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر آنکھیں بند کرتا پھر سے سو چکا تھا۔ جب کہ مایا کی آنکھ کھل چکی تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ بچکانہ نظر نہیں تھی، نہ ہی خوف سے بھری ہوئی تھی، نہ الجھن تھی، نہ گھبراہٹ تھی۔ اسے وہ چہرہ الگ سا لگ رہا تھا اور اپنا آپ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، مگر وہ تنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی توجہ اور پرواہ کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو پہچان گئی تھی، اس کی محبت کو پہچان گئی تھی، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہاں، اسی مرحلے میں تھی وہ۔ نوابوں کی حویلی میں چھوٹے نوابزادہ تیام تیمور کی شادی کا اتنا بڑا اہتمام ہوا کہ دور دور تک لوگوں میں چرچا عام ہو گیا تھا۔ ولیمے کے انتظام میں لگتا تھا پوری دنیا ہی جمع رکھی تھی۔ دنیا جہاں کا حسن لیے دنیا بنی۔ مایا نے لائن میں یلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، نواب بیگم نے اس کے سر کا صدقہ اتارا تھا۔ رنگ تو بہت تھے پہننے کو، وہ بھی کانچ کا ایسا حسین مجسمہ تو تھی کہ رنگوں سے بھر دیا جائے، دنیا کے ہر پھول سے سجا دیا جائے۔
مگر تہام کو اپنی مایا اسی رنگ میں سجی ہوئی چاہیے تھی۔ یہ وہی رنگ تھا جس میں پہلی بار اس نے مایا کو دیکھا تھا۔ اس نے تب میرا دل مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے وہ فیلنگز یاد آتی ہے، میں بس اب پھر سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نواب بیگم کو ضدی پن میں کہا تھا۔ انہیں ہار ماننا پڑی، مگر مایا کا وہ رنگ دیکھ کر منہ بن گیا تھا۔ ایک دلہن کے لیے کیسا رنگ تھا آخر! آج پھر سے وہی رونق تھی، ویسے ہی وہ دلہن بنی، سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مگر اس بار مایا ویسا مسکرا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی پریشانی کو تکن سمجھ کر نواب بیگم نے اسے جلدی سے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ اور بیڈ پر بنے سیج دیکھ کے اس کا دل کب آ گیا تھا۔ پچھلی بار کا منظر آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ وہ سر جھٹکتی سانسیں کو بلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی ہی خوشیاں بھری رات تھی، ایسے ہی لوگوں میں طریقے وصول ہوتے۔ جب سجے کمرے میں آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ مایا وہ سب بلانا چاہتی تھی، مگر دماغ پہ سوار تھا۔ دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ تہام کمرے میں داخل ہوا اور وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا وہ بھی آج اسی طرح سے ڈرائے گا، پھر طلاق دے کر دروازے سے باہر کر دے گا؟ کہ آج پھر وہ سب رشک بھری نظروں سے طرف سے اسے دیکھیں گے؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر دماغ میں یہی سوال دہرائے جا رہے تھے۔ مایا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے یوں پتھر کا مجسمہ بنا دے کر پریشانی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ تہام مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مہندی سے بڑے ہاتھ اب بھاری آنچل میں چھپا رہی تھی۔ تہام فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس رنگ میں، اس سنگار میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ تہام کا دل دھڑکا رہی تھی، مگر اس کا خوف سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے زرتار آنچل میں چھپے اس کے مومی ہاتھ کو تھاما اور بالکل سرد پڑ رہے تھے۔ مایا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، کیا تم تھک گئی ہو؟ اس نے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تہام، مجھے طلاق نہیں دینا، اس نے بھیگی آواز میں درخواست کی تھی۔ وہ دنگ سے رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ داویال سے ہوئی اپنی شادی کی منزل یاد کر کے سہمی ہوئی تھی؟ وہ پل میں سمجھا تھا۔ اس کا خوف اور کپکپاہٹ اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنے ساتھ میں لیا تھا۔ اس کے خوف بھرے وجود کو دیکھا تھا۔ مایا، تم تہام کی زندگی ہو۔ تہام اپنی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ تم رہو گی نا میرے ساتھ ساری زندگی؟ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے سوال کیا۔ مایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ تہام اسے اپنے پاس رکھے، اپنے قریب رکھے، ساری عمر، مرتے دم تک۔ اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ تہام اسے خود میں بیچ کر نرمی سے اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتا مایا کی سب پریشانی ختم کر گیا تھا۔ تہام اس کے گال پر لب رکھتے اس کی پکار پر سیدھا ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ میری مہندی! وہ قدرے ریلیکس ہوتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خوشی سے دکھانے لگی تھی۔ تہام نے سکون بھرا سانس لے کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں پر لگی خون رنگ کی مہندی، گلابی ہتھیلی پر بنے نقش و نگار تہام نے اتنی توجہ سے دیکھے جیسے خزانہ تلاش کر رہا ہو۔ مایا اس کی توجہ پر خوش ہونے لگی تھی۔ تہام نے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ کر مایا کو دیکھا اور جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مایا، تمہارے ہاتھ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو پلٹ کر ہاتھوں کی پشت پر باری باری لب رکھے تہام، یہ چوڑیاں، وہ بازو اس کے سامنے پھیلائے اس پر چہھ کر بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کسی بچے کی طرح اسے لمحہ لگتا تھا ڈرنے میں، اور لمحہ ہی لگتا تھا نارمل ہونے میں۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے دل سے مسکراتا۔ تم بہت پیاری ہو مایا، تم مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ سرتا پہ اس کا دیوانگی بھری نظروں سے جائزہ لیتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مایا اس کے سینے سے جا لگی، گھبرا کر تہام کو دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہے بہت زیادہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری چھوٹی ناک اور یہ پیارے سے گال۔ وہ لبوں سے اس کے معصوم نقوش کو چھوتا ہوا اپنے نرم لمس سے مایا کو سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ گلابی گال لیے اس کے سینے میں منہ چھپا لی تھی۔ مایا، مجھ سے کبھی مت ڈرنا، میں تہام ہوں، مجھے کبھی بھی تھرڈ پرسن سے کمپیئر مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میرا قیمتی سرمایہ ہو، تمہارے بغیر میں تنہا ہوں۔ میں جا کر اللہ کے سامنے رویا ہوں۔ میں بہت سی رات تنہا جا کر اللہ کے سامنے رویا ہوں۔ اتنی منتوں سے ملی ہو تم مجھے، میں تمہاری ناقدری کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تہام اسے سمیٹ کر اپنے سینے میں بھیجتا مدھم لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا، جیسے اسی لمحے اس کے سارے خوف ختم کرنا چاہتا۔ وہ وہی کر رہا تھا جو وہ چاہتا تھا، اسے اپنے سال میں سمٹ کر اس کے سارے خوف دور کر رہا تھا۔ اس کا ہر ڈر اور خوف اپنے اندر اتار رہا تھا، اپنی محبت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد اپنے اندر سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ کوئی درد تھا، ماضی تھا، نہ ہی کوئی خوف ہراس تھا، نہ ہی کوئی داویال تھا، نہ ہی کوئی تیسرا فرد۔ تہام کی محفوظ پناہوں میں سمٹی وہ صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کا محبت بھرا لمس، اس کا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ مایا نے باقی دنیا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس نے سب بھلا دیا تھا، صرف تہام کو یاد رکھا تھا۔ تہام نے اس سے محبت نہیں کی تھی، اسے اپنی محبت میں مبتلا کیا تھا۔ مایا اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ کیسے بتانے کی ضرورت بھی تھی کہ اسے تہام کا احساس سکون دیتا ہے، اس کے قریب ہونا اچھا لگتا ہے۔ شاید تہام دنیا کا واحد مرد تھا جس کا لمس اسے خوف سے نجات دلاتا تھا۔ اب اس کے ساتھ کوئی ماضی کا خوف نہیں تھا، اب اسے کوئی ڈر نہیں ستاتا تھا، اسے اب یقین تھا اسے اب ساری عمر تہام جیسے مضبوط ساتھی کے ہمراہ رہنا ہے، جو اسے کسی بھی پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ تہام کی محبت نے اسے نارمل لڑکی بنا دیا تھا، اور تہام کی محبت میں ہی وہ مکمل لڑکی بن گئی تھی، اور اگر اس کے پاس رہا تو مایا دوبارہ کبھی نہیں بکھرنے والی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈر سے تھا ناول کا نام ہے
کانت کی گڑیا یمن ایوا ناول کا نام ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں کل نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔